بات نہیں. سب سے پہلے میں آپ نے تعارف کرا دو, ٹھیک ہے. یہ کرپٹو کرنسی کا پہلا کورس ہے بیچ 1. اس میں تقریباً آن لائن 25 ممبر ہے ہمارے ساتھ. کتنے؟ 25. اور تقریباً 25 ہمارے فزیکل کلاس میں بھی تھی. ہمیں تقریباً 2500 بندوں نے رابطہ کیا تھا, لیکن اس میں ہم نے صرف 25 بندے آن لائن کلاس کے لیے سلیکٹ کیے اور 25 بندے فزیکل کلاس کے لیے, ٹھیک ہے جی. تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہمارے ساتھ جتنے بھی ساتھی ہے, جتنے بھی ممبر ہے, ہم اس کو اس قابل بنا دیں کہ وہ کرپٹو کرنسی کے تھرو ارننگ کر سکے, چاہے وہ انویسٹمنٹ کے تھرو ہو, چاہے ڈیلی ٹریڈنگ کے تھرو ہو. مختلف طریقے, 12 طریقے آج ہم اس پہ مختصراً بات کریں گے کہ 12 کون کون سے طریقے ہیں جس کے تھرو ہم کرپٹو کرنسی سے ارننگ کر سکیں گے. اس کے علاوہ مارکیٹ میں بہت سارے لوگ ٹریڈنگ کرتے ہیں, لیکن بدقسمتی سے 95% یعنی 100 میں سے 95% لوگ فیل ہو جاتے ہیں. ایک دن وہ کماتے ہیں, دوسرے دن اڑا لیتے ہیں اور فیلئر کی طرف جاتے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے اور بڑا ریزن فیلئر کا کہ ان کے پاس نالج نہیں ہوتا, یعنی علم نہیں ہوتا کہ کرپٹو کرنسی کا ٹریڈنگ کس طرح کرنا ہے وغیرہ وغیرہ, ٹھیک ہے جی. تو اس لیے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کا نالج حاصل کر لیں, پھر اس کے بعد ہم ٹریڈنگ کریں گے تو ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. اچھا, ہم اوورویو کریں گے کہ کرپٹو کرنسی یہ ایک بڑا فیلڈ ہے, لیکن ہم نے اس طرح یہ کورس ڈیزائن کیا ہے کہ 10 دن کے اندر ہم ایک پروفیشنل ٹریڈر بن سکیں گے. اگر آپ ان کی ہدایت پہ عمل کریں گے تو 10 دن کے اندر اندر آپ ایک بہترین ٹریڈر ہوں گے. آپ اس قابل ہوں گے, آپ کی پورٹ فولیو پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر آپ کا پورٹ فولیو بڑا ہے تو آپ ایون دن میں $100 $200 تک کما سکیں گے. اگر پورٹ فولیو کم ہے تو $5 $10 تک بہت ایزیلی کما سکیں گے, ٹھیک ہے جی. اچھا, ہم نے یہ کلاس ڈیزائن کیے ہے, یہ 10 لیکچر پہ مشتمل ہوگا. کتنا لیکچر؟ 10 لیکچر. اسکرین تو کلیئر ہے نا؟ جو اسکرین میں نے شیئر کی ہے آپ کو نظر آ رہی ہے یہ چیزیں؟ صرف ایک مرتبہ کنفرم کر لے. زمان بھائی کلیئر؟ یس سر, سب کلیئر ہے سر. اچھا جی, ٹول میوٹ سر, ٹول میوٹ کئی. اچھا, میں باقی لوگوں کو میوٹ کرتا ہوں, ٹھیک ہے. زمان لاول میں تو میوٹ لے صحیح تھا وائس مسئلہ ناراضي. باقی کسان په خپل ځان میوټ کړئ نو خبري مایک باندې بند کړئ ځان بس. اوکے جی. تو ہم نے جو لیکچر ڈیزائن کی ہے وہ اس طرح ہے کہ پہلے لیکچر جو آج کا لیکچر ہے یہ جنرلی ہسٹری آف کرپٹو ہے کہ کرپٹو کرنسی کس طرح ہمارے وجود میں آئی, اور اس میں جو ٹرمینالوجی ہے مین جو ٹرم یوز ہوتے ہیں اس پہ ہم بات کریں گے مختصراً. کل ہمارے ساتھ جتنی ایکسچینجز ہے جو کرپٹو کرنسی کی خرید اور فروخت کے لیے استعمال ہوتی ہے اس پہ ہم جرنلی بات کریں گے. اس کے علاوہ ایک ایکسچینج ہے بائنانس, اس کا مکمل ٹیوٹوریل آپ کو دے دیں گے کہ اس میں اکاؤنٹ کس طرح بنانا ہے, فرسٹ ٹائم اس میں ڈالر کس طرح خریدنا ہے, پھر ان ڈالر پہ ہم مختلف کوائن کس طرح خریدیں گے, پھر اس کوائن کو بیچ کر اس کی ہمارے ساتھ جو کمائی آئے اس کو پھر ہم وڈرا کس طرح کریں گے. پھر اس ایکسچینج کے ملٹیپل فیچر ہے, مختلف طریقہ کار ہے, اس پہ 1 بائی 1 ہم ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دیں گے کہ یار یہ ویڈیو ہے. اچھا جی, 1 منٹ. سر پلیز دا ٹول ریموٹ میوٹ کئی سر, یار پتہ نہیں لگی ابھی بار بار واپس جانا میوٹ کئی. 1 منٹ. الیکشن صحیح قاری صاحب ته خپل ځان لګ میوټ کا مردان ماما. نور به تاسو ته ولکه کوای اور خیر دو کسان پہ آن دی, 2 بندے آن ہے, میں اس کو میوٹ کرتا ہوں تاکہ یہ ڈسٹربنس نہ ہو. جواد خانہ جواد خان آپ اپنا مائک جو ہے نا بند کرے تھوڑا. شرنگ کا درد دکھانا
حاضر ته خلک ډیر ته وځو یا دے سر یا تیرے غان دے مائی کیا یحییٰ اور جواد یہ دونوں اپنے آپ کو میوٹ کریں. اوکے میں اس کو ریموو کرتا ہوں, بعد میں وہ جوائننگ کر رہی, ٹھیک ہے. اوکے یہ ریموو ہو گیا, ٹھیک ہے. جو بندہ ہدایت پہ عمل نہیں کرتا تو وہ تھوڑی ریموو کریں گے, ٹھیک ہے جی. اچھا ہم بات کر رہے تھے کہ ہم ڈفرینٹ ایکسچینجز ہیں ہمارے پاس, اس کی پریکٹیکل کام کرا دیں گے اور ویڈیو کے فارم میں بھی وہ آپ کو لیکچر ملیں گے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا تھرڈ لیکچر ہوگا ماسٹرنگ مارکیٹ اسٹرکچر. جب ہم کسی گراف کو دیکھتے ہیں, مثلا میں آپ کو ایک گراف دکھا رہا ہوں, اس 1 منٹ اس کو دیکھ لی, ٹھیک ہے. پریکٹیکلی میں بی ڈی سی کا گراف اوپن کر رہا ہوں اور آپ کو پریکٹیکلی دکھا رہا ہوں کہ یار اس طرح کی گرافس اگر ہم دیکھیں گے تو ہم اندازہ لگائیں گے کہ ہمیں ٹریڈ کرنا چاہیے کہ نہیں, ٹھیک ہے. اچھا جس طرح یہ گراف بن گیا ہے نا, مارکیٹ کا سٹرکچر اس کو کہتے ہیں کہ یار یہ اس طرح کی گراف بنتے ہیں تو یہ کس طرح بنتے ہیں. میں پین میں ڈرا کر کے دکھاتا ہوں کہ اس طرح جو سٹرکچر بنتے ہیں نا, پھر یہ بریک ہوتی ہے, پھر یہ اس طرح چلے جاتے ہیں نا, تو ہم یہ ساری چیزیں ڈسکس کریں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, اس کا کیا مطلب ہے, ہمیں انٹری کہاں پہ لینی ہے, یہاں پہ. ہاں جی سر یہ معذرت کے ساتھ وہ اسکرین میں نہیں آ رہا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, وہ اسکرین پہ ہمیں شو نہیں ہو رہا ہے. سلائڈ نہ شو کی سر, سلائڈ تاسو واپس رکھیں. سلائڈ نہ شو کی, سلائڈ نہیں شو رہا, اوکے ابھی شو ہو رہا ہے. نہیں جی ابھی بھی نہیں ہو رہا. میڈیا والا بات ہے, سلائیڈ شو ہو رہی ہے لیکن آپ کا پینٹ والی اسکرین نہیں شو ہو رہی. اچھا پینٹ والا شو نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا اس کو پھر چھوڑ لیتا, خیر اگر شو نہیں ہو رہا نا. ویسے جنرلی میں بتا رہا تھا کہ مارکیٹ سٹرکچر کو ہم سٹڈی کریں گے کہ مارکیٹ کا جو سٹرکچر بنتا ہے نا, بولش سٹرکچر, بیئر سٹرکچر, کنسولیڈیشن, ملٹیپل چیزیں ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہمیں انٹری کہاں پہ لینی ہے, ٹریڈ کہاں پہ کلوز کرنا ہے, وہ ساری چیزیں ہم لیکچر نمبر 3 میں ہم کور کریں گے. اور پھر لیکچر نمبر 4 میں مثلا ایک مرتبہ مارکیٹ کریش کر جائے تو مختلف رینجز بنتی ہے. یہ دونوں لیکچر ہمارا مین مقصد یہ 2 لیکچر ہوں گی, کیونکہ اگر اس کی سمجھ ہمیں آ گئی, ماسٹرنگ مارکیٹ سٹرکچر اور پروفیشنسی اینڈ ٹریڈنگ رینجز, تو یہ سمجھو کہ آپ کو 80% مارکیٹ کی نالج آ گئی. اور زیادہ تر لوگ ان 2 چیزوں کی وجہ سے فیلئر کی شکار ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر رسک مینجمنٹ, بعض اوقات لوگوں کے ساتھ بہت سارا سرمایہ ہوتا ہے لیکن اس کو صحیح طرز پہ یوٹیلائز نہیں کر سکتا. بعض لوگوں کے ساتھ مثلا $1000 ہوں گے لیکن وہ اس طرح کے انداز سے یوٹیلائز کرے گا کہ بہت زیادہ کمائی کرے گا. بعض لوگ اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ یار $1000 سارا کا سارا لگا دیتی ہے. تو رسک مینجمنٹ میں ہم وہ ساری چیزیں کور کریں گے کہ یار ہمیں کس طرح حکمت عملی اختیار کر لینی چاہیے کہ کم وقت میں ہمیں زیادہ پروفٹ بھی مل جائے, اور اگر سٹاپ لاس ہٹ بھی ہو جائے تو ہمیں نقصان نہ ہو, ٹھیک ہے. پھر ہمارے ساتھ اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ ان کے پاس ٹائم زیادہ ہوتا ہے, یعنی زیادہ ٹائم کمپیوٹر کو دے سکتا ہے, موبائل کو, تو ہم ان کو مختلف اسٹریٹجی بیان کریں گے جس کو ڈیلی ٹریڈنگ کہتے ہیں. بعض لوگ اس طرح ہوں گے کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا, جاب کرتے یا کوئی اور چیز, تو ان کے لیے ہم علیحدہ اسٹریٹجی بنائیں گے کہ یار آپ یہ اسٹریٹجی اپلائی کریں گے تو پھر بھی آپ مارکیٹ سے کمائی کریں گے, ٹھیک ہے. پھر ایک لیکچر ہوگا انڈیکیٹر, پیٹرن اور ٹرینڈ پہ. مارکیٹ میں مختلف پیٹرن بنتی ہے یا اس طرح کے ہڈن انڈیکیٹر ہوتے ہیں, اگر ہمیں اس کی سمجھ آ جائے تو پھر ہم مارکیٹ سے بہت آسانی کے ساتھ کمائی کر سکیں گے انشاءاللہ. اور پھر لیکچر نمبر 8 میں جو چیزیں ہمیں
یہ لیکچر 2 سے لے کے 7 تک جو چیزیں ہم لرن کریں گے اس پہ دوبارہ پریکٹیکلی کام کریں گے. پریکٹیکلی کام ہم ایوری لیکچر میں کریں گے، لیکن 8 نمبر پہ ساری چیزیں ہم سمرائز کریں گے. ٹھیک ہے. پھر لیکچر نمبر 9 اور 10 میں ہمارا سارا کام پریکٹیکل کا ہوگا اور لائیو ٹریڈنگ کریں گے. میں اپنے موبائل کا اسکرین شیئر کروں گا آپ لوگوں کے ساتھ، آپ اپنی اسکرین ہمارے ساتھ شیئر کریں گے. تو جو کوشچن ہوں گے آپ لوگوں کے پریکٹیکل وہ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. اس کے علاوہ لیکچر کے دوران لیٹ سپوز کسی کو پرابلم آ گئی، کسی چیز کی سمجھ نہ آ جائے، تو اس ایگزامپل کو پریکٹیکل امپلیمنٹ بھی کریں گے باقی لیکچر میں بھی. لیکن جو آخری 2 لیکچر ہے اس میں ہم تھیوری وغیرہ بالکل ہی نہیں کریں گے، سارا کام پریکٹیکلی کریں گے. ٹھیک ہے جی. انشاءاللہ یہاں تک سمجھ آ گئی ہمارے کورس کی آؤٹ لائن کا. اگر سمجھ نہیں آئی تو آپ کوشچن کریں. یس سر سمجھ میں آ گئی. یس سر سمجھ آ گئی. ٹھیک ہے جی، بہت جی شکریہ. بس سمجھ آ گئی. اچھا، ابھی آج کا جو لیکچر ہے اس لیکچر میں ہم مختصراً، یعنی یہ انٹروڈکشن والا سیشن ہے تو ہم مختصراً پیسے کی کہانی پہ بات کریں گے، کیونکہ کرپٹو میں پیسہ یوز ہوتا ہے. پیسے میں جو ہمارے ساتھ کرنٹلی جو کرنسی ہے اس کے نظام میں کچھ خرابیاں ہے، ٹھیک ہے، یا شارٹ کمنگ ہے. تو اس شارٹ کمنگ کو دور کرنے کے لیے ہمیں ایک متبادل نظام چاہیے، ٹھیک ہے، جس کو کرپٹو کرنسی کہتی ہے. تو پہلے ہم پیسے کی کہانی پہ بات کریں گے مختصراً، پھر بلاک چین ٹیکنالوجی کا تعارف کرا دیں گے کہ بلاک چین ٹیکنالوجی کیا ہے، اس کی خصوصیات کون کون سی خصوصیات ہے جو موجودہ کرنسی والے نظام کی خرابیوں کو یا شارٹ کمنگ کو دور کر سکے. پھر بٹ کوائن پہ تھوڑا مختصراً بات کریں گے کہ واٹ از بٹ کوائن، بٹ کوائن کس طرح ہمارے وجود میں آیا اور یہ کام کس طرح کرتا ہے. اس کے علاوہ کرپٹو ٹریڈنگ کی ضروری اصطلاحات، یعنی کچھ ٹرم ہے، یا جس طرح ہر ایک زبان کی الفابیٹس ہوتی ہے نا، جس طرح انگریزی زبان کی ABC ہے، اردو کی الف با تا ہے، اس طرح کرپٹو ٹریڈنگ کی کچھ ضروری ٹرمز ہے جس کو سمجھنا چاہیے، کیونکہ وہ ٹرم بار بار یوز ہوں گے. تو ہم اگر اس کو سمجھ جائیں گے تو پھر ہمارے لیے ٹریڈنگ یا نیوز پڑھنا یا لوگوں کی لیکچر سننا اس کو ہمیں سمجھ آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر مختصراً ہم بات کریں گے کرپٹو سے پیسے کمانے کے 12 مختلف طریقے. اس میں ہم بعض ایسے طریقے ہوں گے جو ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن ویسے ہی ہم اس پہ تھیوریٹیکل بات کریں گے کہ یار یہ بعض طریقے ہیں، آپ ان سے پیسے کما سکیں گے. آخر میں ہم بین الاقوامی ممالک، یعنی وہ کون کون سے ممالک ہیں جہاں پہ کرپٹو کرنسی ایز اے کرنسی یوز ہوتا ہے یا ایز اے اثاثہ یا ٹریڈنگ کے لیے یا تجارت کے لیے یوز کرتے ہیں، تو ان سارے ممالک پہ ہم بات کریں گے، لیس اس کے شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک بات دوبارہ بتا دوں کہ کل ہم نے جو بک آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی تھی اس میں یہ ساری چیزیں موجود ہے. صرف کرپٹو ٹریڈنگ کی ضروری اصطلاحات یہ نہیں ہے اور 12 مختلف طریقے یہ نہیں ہے، باقی پیسے کی کہانی، بلاک چین کا تعارف، بٹ کوائن اور بین الاقوامی ممالک کی لسٹ، وہ سارا کا سارا اس میں پڑا ہوا ہے ایز اے ریفرنس. آپ نالج کے لیے اس کو ریڈ آؤٹ کریں. ٹھیک ہے جی. تو تعارف تو ہم نے کروا دیا ہے. ہمارا فرسٹ سیشن ہوا تھا نماز سے پہلے، تو جتنے بھی لوگ نے ان سیشن کو جوائن کیا تھا تو ہم نے انٹروڈکشن کروا لیا تھا. جو لوگ نہیں ہے میں اپنا تعارف کروا لوں. مائی نیم از حفیظ. میں نے اپنا PhD بلاک چین ٹیکنالوجی میں کی ہے اور خاص کر سائبر اسپیس سیکیورٹی میں. اس سے پہلے میں سعودیہ میں تھا، کلاؤڈ کمپیوٹنگ میں میں نے ماسٹر کیا. ٹھیک ہے. اس شارٹ تعارف ہے. اور ٹریڈنگ کی دنیا میں 2020 سے کام کر رہا ہوں، لیکن تھیوریٹیکلی میں 2017 سے اس فیلڈ میں انوالو ہوں، کیونکہ میرا ریسرچ بلاک چین ٹیکنالوجی میں جو کرپٹو کرنسی ہے اس کی بیک بون یعنی ریڑھ کی ہڈی، اس کو بلاک چین ٹیکنالوجی کہتی ہے. تو میں نے اپنا ریسرچ اس میں کیا ہے اور ابھی پریکٹیکل کام اس میں کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. اچھا، پیسے کی کہانی جو بک ہم نے آپ کو دی تھی کہ آپ اس کو ریڈ کر لیں. پیسے کی کہانی میں یہ ہے کہ یار فرسٹ ٹائم جب انسان ہمارے وجود میں آیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک مختلف سٹیج ہماری کرنسی پہ گزر گئی ہے. ٹھیک ہے. کہ پہلے لوگ جب ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کرتے تھے تو وہ کون کون سے طریقے اختیار کرتے تھے. فار ایگزامپل، یعنی پہلے جب
इंसान एक जगह से दूसरी जगह सफर करते थे तो खाना बदोशी की जिंदगी गुजारते थे, एक जगह से दूसरी जगह कोई मौसम की वजह से या कोई और वजह से। तो अगर किसी चीज की खरीदारी करनी होती तो एक चीज के बदले दूसरी चीज खरीद लेते थे, इसको बार्टर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, आज भी ये सिस्टम आम यानी मशहूर है। फॉर एग्जाम्पल, बाज ममालिक के साथ ऐसी एग्रीमेंट है कि आप हमें तेल दे दो, हम आपको गंदम दे देंगे, इस तरह मिसाल। ठीक है, लेकिन फिर उस सिस्टम में ये मसला आ गया कि बाज़ औक़ात एक बंदे के साथ एक चीज मौजूद होती, दूसरे के साथ वो चीज मौजूद न होती, तो फिर उसमें ये मसला आता था, फिर वो थर्ड पार्टीज को ढूंढते थे कि यार हमें ये चीज दे दो। तो इस तरह ये खराबियां दूर करने के लिए उन्होंने मुख्तलिफ तरीके राइज करवाए। तो ये सिस्टम चलता रहा। फिर ऐसा दौर भी आ गया कि लोग चांदी सोना उनको यूज करते थे, फिर कागजी करेंसी का दौर आ गया। मैं उस वजाहत में नहीं जाना चाहता, लेकिन वैसे ही रेफरेंस के तौर पर आप वो बुक देख लें, उसमें ये सारी चीजें मुयसर है। लेकिन सबसे आखिरी बात जो क्रिप्टो करेंसी के हवाले से है कि लेट्स सपोज व्हाट इज करेंसी, हम उस पर बात करेंगे, असल चीज ये है। और फिर वो इस्तिलाहात हम क्रिप्टो करेंसी पर अप्लाई करेंगे कि क्या वो चीजें क्रिप्टो करेंसी पे लागू होती है कि नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने वो स्क्रीनशॉट ले लिया है उस बुक से कि पैसे की तारीफ क्या है, ताकि हमें अहमियत का अंदाजा हो जाए। ठीक है, तो जो माहिर माशियात है उन्होंने पैसे की तारीफ के लिए 3 शराइत रख दी है कि पहला शर्त उसमें ये है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो, यानी हम उस चीज को करेंसी कहेंगे जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो। आगे चल के उसकी वजाहत करेंगे। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब ये है कि आप किसी शॉप में चले जाए तो आपको उस करेंसी के थ्रू कुछ चीज रिटर्न करा दे। ओके, फिर उसका यूनिट ऑफ अकाउंट हो, यानी उसकी हम काउंटिंग कर सके 1 2 3 10 100 1000 एक्सेट्रा, और इसके जरिए मालियत को महफूज कर ली जाए, यानी स्टोर ऑफ वैल्यू हो उसमें। तो फिर फर्स्ट वन की आगे उन्होंने तारीफ की है पैसे के हवाले से कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है। 1 मिनट, हाँ। यहाँ पे मैं एक चीज देख रहा था, अच्छा स्क्रीन आपको क्लियर है? एक साथी कह रहा है कि स्क्रीन शो नहीं हो रहा। नहीं जी, स्क्रीन तो क्लियर है। क्लियर है सर, क्लियर। अच्छा, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज में ये 7 चीजें यानी माशियतदानों ने दी है कि यार अगर किसी में ये 7 चीजें मौजूद हो तो उसको हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। सबसे पहले महदूद सप्लाई हो, मसलन हम उस चीज को करेंसी कहते हैं कि यार उसकी महदूद सप्लाई हो। अगर महदूद सप्लाई ना हो तो फिर पैसे की कदर यानी खत्म हो जाएंगे। आप लोगों ने शायद वीडियो वगैरह में भी देखे होंगे कि बाज इस तरह के ममालिक है कि बंडल अब बंडल वो लेके जाते हैं लेकिन कोई चीज उस पर नहीं मिलता। ठीक है, महदूद सप्लाई हो, उसकी पायदारी हो। पायदारी का मतलब ये है कि उस पर माहौल का असर ना हो, जितना ज्यादा टाइम उसका यानी उसकी एज ऐसा हो कि 1 साल से ज्यादा की ज्यादा अरसा उस पर गुजर जाए लेकिन उस पर माहौल का असर ना हो जाए। काबिल तकसीम हो, यानी ऐसा ना हो कि यार एक बड़ा नोट हो और उस पर हम डिवाइड ना कर सके। मसलन हमारे साथ 5000 का नोट है करेंसी का, तो ऐसा ना हो कि यार उसमें हजार हजार का ना हो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें उन्होंने कुछ टर्म एंड कंडीशन पे लगाई है। इसमें एक टर्म ये है कि काबिल कबूल हो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज जरूरी है कि तमाम लोग और इदारे इसको कबूल करें ताकि कोई भी शख्स आसानी से इससे खरीद और फरोख्त कर सके। तो आगे चल के हम बिटकॉइन में भी ये चीजें डिस्कस करेंगे कि यार बिटकॉइन में ये खसूसियात है कि नहीं। एनीवे, हम आगे चल के बात करते हैं क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, ये वैसे ओवरव्यू था करेंसी का। ब्लॉकचेन का तारुफ। ब्लॉकचेन की तारुफ यानी मौजूदा निज़ाम में कुछ कबाहती थी। ठीक है, वो कबाहती क्या थी आप लोगों को पता है किसी को कि मौजूदा करेंसी के निज़ाम में कौन कौन सी कबाहती है जिससे आप लोग भी तंग हो? कोई बता सकता है? सेंट्रलाइज्ड है। यस सर, स्कैम ज्यादा डिग्री की। हाँ, एक बंदे ने कहा कि इसमें स्कैम हो सकता है, एक सेंट्रलाइज सिस्टम है इसमें।
कोई और कबाहत? आप लोगों ने कभी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की है, यानी सर किसी मनी बाहर लॉन्ड्रिंग मुल्क से पैसा सेंड करना या भी वसूल करना, इसमें कितना टाइम लगता है आपके ख्याल में? यानी बहुत ज्यादा टाइम लेता है। सबसे पहली कबाहत ये है कि ये सेंट्रलाइज है। मसलन डॉलर की मिसाल ले ले या अमेरिका की मिसाल ले ले, उसके पास जितने भी बड़े बड़े मोबाइल है या छोटे छोटे मोबाइल उसको कंट्रोल कर दे। मसलन अफगानिस्तान की रिसेंट मिसाल ले ले, तालिबान की जिस तरह डोमिनेंस आ गई तो उन्होंने उनके सारे अकाउंट फ्रीज करवा दी। हालांकि उनके अपने पैसे थे लेकिन वो बाहर के ममालिक में पड़े थे तो उन्होंने उनको फ्रीज कर दिया। सेम इसी तरह इवन पाकिस्तान की मिसाल ले ले, अगर गवर्नमेंट चाहे तो किसी का भी अकाउंट फ्रीज कर सकता है, या अगर कोई इस तरह बड़ा ट्रांजेक्शन करे वगैरह ना तो उसकी तरफ कहा जाती है कि यार आपके पास ये पैसे कहाँ से आए वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें। तो सबसे बड़ा मसला ये है कि यार सेंट्रलाइज है और किसी भी टाइम उनको कंट्रोल कर सकता है। तो बंदे को डर होता है कि यार ऐसा ना हो कि मेरा अकाउंट फ्रीज हो जाए। तो इसी तरह जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, वो बुक आप देख, उसमें ये एक कीमती बात बताई गई थी कि कीमत जब दूसरी जंग अज़ीम खत्म हुई ना तो कीमती अशिया यानी मुल्की वसाइल उसके लिए एक निज़ाम बनाया गया। क्या ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम ऐसा होना चाहिए जो उनकी तरफ से कंट्रोल हो सके, जिस तरह IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक, ठीक है, उनका क़याम अमल में आ गया कि यार जितने भी वसाइल है एक मरकजी निज़ाम के तहत कंट्रोल किया जा सके और उसको चलाया जा सके। और जो छोटे छोटे ममालिक है ये सब के सब उनकी तहत आ जाए, यानी उनको कंट्रोल कर सके। बलाखिर ये जितनी भी तवानाई है, वसाइल है, सब के सब मर के निज़ाम से होते हुए अगर वो जो चाहे उसको कंट्रोल करे, जिसको चाहे ब्लैकमेल करे वगैरह वगैरह। तो ये सबसे बड़ी कबाहत थी, ठीक है जी। दूसरी सबसे बड़ी कबाहत यानी इसको मनमानी कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। दूसरी बड़ी कबाहत बेईमानी, यानी मौजूदा निज़ाम में जो बड़ी कबाहत है वो बेईमानी के, यानी लोग आप पर एतमाद करेंगे मगर आप नाइंसाफी, लूटमार, करप्शन का बाजार गर्म रखेंगे। किस तरह? यानी लोग अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी किसी इदारे में रखवाएंगे और वो इदारे इसी अमानत समझते हुए जैसे चाहे बर्बाद करे। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि यार दिवालियापन का ऐलान कर दे कि यार हम दिवालिया हो गए, तो जितनी भी अमाउंट है आप जो है ना उससे हाथ धो ले। लोग मुल्क को टैक्स दे, हुक्मरान उसे, यानी जिस तरह मिसाल की टैक्स की मिसाल ले ले, यानी लोग टैक्स देते हैं, हुक्मरान इन अवाम और फलाह बहबूद पर खर्च करने के बजाय अपनी अय्याशी में सर्व करते हैं। यानी इसका मतलब है कि इसमें बेईमानी भी है करंट सिस्टम में। और फिर एक और मसला ये अंदराज में गड़बड़, ठीक है, यानी जब हम कोई सिस्टम में मरकजी इदारे बैंक वगैरह में पैसे जमा करा दे तो हैकिंग का मसला भी हो सकता है, तो जो इंदिराज है उसमें कमी बेशी का खतरा हो सकता है। तो इसके अलावा जो मैंने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात की, बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम इवन लोकल कंट्री में जब हम बड़े ट्रांजैक्शन कर दे तो उसमें टाइम का मसला होता है, टैक्सेशन का मसला होता है, ठीक है जी। और खासकर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में तो कई दिन भी लगते हैं अगर वो बड़ा ट्रांजैक्शन हो। तो ये सवाल यानी जहन में आता है कि क्या हम ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसको लिख पढ़ सके ताकि तमाम अंदिराज शफाफियत से वजूद में आ सके। और अगर हम पैसे किसी हुकूमत को दे दे या इदारे को दे दे, या अगर हम इवन किसी कंट्री में ट्रांजैक्शन कर ले लेकिन हम किसी की कंट्रोल में ना आ जाए, लेट सपोज मैं पाकिस्तान से किसी और कंट्री को ट्रांजैक्शन करता हूँ तो मैं हुकूमत के कंट्रोल में ना हूँ, और ऐसा भी निज़ाम हो कि यार अगर कोई ट्रांजैक्शन कर ले उसमें कोई गड़बड़ भी न कर सके। तो इसके लिए आई थिंक 2008 में, ठीक है, 2008 में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का कंसेप्ट लाया गया और उनके साथ ये बात मशहूर हो गई कि यार ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी जो मौजूदा निज़ाम है, ठीक है, तो ये इस तरह तरक्की करेगा कि ये जो हमारा मौजूदा करेंसी का निज़ाम है इसका बिल्कुल मुतबादिल के तौर पर आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। वो किस तरह, दो मिसालें आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है कि यार जब तक लैंडलाइन की थी ना सहूलियत थी, जब मोबाइल फोन आ गए तो सारा आप देख सकते हैं कि यार कोई भी लैंडलाइन जो पुराना वाला सिस्टम है वो यूज नहीं कर रहा, और जो व्हाट्सएप और जो दूसरी ईमेल का सिस्टम आया है
تو جو ہمارے پوسٹ آفس کا سسٹم تھا پرانا وہ بھی اس سے سارا کا سارا تبدیل ہو گیا ہے. تو سیم اسی طرح بلاک چین ٹیکنالوجی اور جو کرپٹو کرنسیز ہے یہ اتنا عام ہوگا کہ جو موجودہ کرنسی نظام ہے سارے لوگ جو ہے نا اس طرف شفٹ ہو جائیں گے. خاص کر وہ لوگ جن کے ساتھ تھوڑا بہت نالج ہو ایجوکیشن ہو تو سارے کے سارے اس طرف شفٹ ہوں گے کیونکہ اس کی ملٹیپل افادیت ہے. آگے چل کے ہم وہ بیان کریں گے. ٹھیک ہے جی. اب بلاک چین ٹیکنالوجی ہے کیا چیز؟ بلاک چین ٹیکنالوجی یہ ویسے ہی سمجھ لے تھیوریٹیکلی, ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے سارے ٹرم اینڈ کنڈیشن سیکھ لے, لیکن یہ بلاک چین ٹیکنالوجی ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جو ساری کرپٹو کرنسی کے پیچھے کام کرتی ہے. اگر بلاک چین ٹیکنالوجی نہ ہوتا تو کرپٹو کرنسی کا وجود نہ ہوتا, یعنی یہ اس کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کا تعارف یعنی سمپل انداز میں بلاک چین ایک کھلا یعنی اوپن اور ڈسٹریبیوٹیڈ رجسٹر دے. پختو کی زنی کسان نکانا پختو کو زیادہ پوئے کم لگ اردو میں دوبارہ آتا ہوں کہ بلاک چین ٹیکنالوجی دا سی یو کاتا دا یو کتاب دے چې په دې کې من کم لیکل کو چې څومره کسان د دې کاتې سره اټیچ دي هغه به دا یې چې په دې کې دا لیکل وشو او کم لیکل چې بیا په دې کې وشي نو دا په یو کمپلیکس سسٹم په ذریعہ باندې دا په کمپیوټر کې محفوظ کیږي. اب میں اردو کی طرف آتا ہوں کہ بلاک چین ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ ہم اس میں ریکارڈ سٹور کرتے ہیں اور جو ریکارڈ ہم سٹور کرتے ہیں وہ ڈسٹریبیوٹڈ فارم میں ہوتے ہیں. مثلا اس کے ساتھ ہمارے ساتھ 1000 کمپیوٹر ہے تو اگر میں ایک کمپیوٹر میں اپنا کوئی ریکارڈ سٹور کرتا ہوں تو یہ ضروری ہے کہ جو 1000 اور کمپیوٹر ہے اس میں بھی وہ ریکارڈ سیم ہو. جس طرح ایک کمپیوٹر میں سیم ہو گیا باقی میں بھی اسی طرح سٹور ہو جائے. اور مثلا اگر میں کسی ایک کمپیوٹر سے ریکارڈ کو ڈیلیٹ کرنا چاہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سارے جو دوسرے 1000 کمپیوٹر اس سے بھی وہ ریکارڈ ڈیلیٹ کر جائے. ٹھیک ہے جی. تو اس کو ڈسٹریبیوٹڈ کہتے ہیں کہ بلاک چین ٹیکنالوجی ایک بلاک آف ریکارڈ ہے اس میں اور ایک کھاتا ہے جو انفارمیشن اس میں سٹور ہوں گی وہ ڈسٹریبیوٹڈ فارم میں ہوں گی. اور جب ہم کوئی ٹرانزیکشن کرتے یا کوئی ریکارڈ لکھ دے اس کی ہم ویریفیکیشن کریں گے. آگے چل کے ہم ایک ریئل لائف ایگزامپل سے اس کی وضاحت کریں گے. ٹھیک ہے کہ ہم ٹرانزیکشن کس طرح کریں گے, ویریفیکیشن کس طرح کریں گے اور کنفرمیشن کس طرح کریں گے اور فائنلی ریزلٹ کس طرح جنریٹ ہوگا. ٹھیک ہے. یہ اس مثال پہ آپ غور کریں. اچھا یہ ایک سمپل مثال ہے. یہ مثال آج میں نے جو ہمارا فزیکل کلاس تھا اس میں بھی دیا تھا. ٹھیک ہے کہ مثلا آپ حافظ قرآن ہے یا کوئی اور آپ قرآن پاک کے حفظ کو دیکھ لیں. یعنی ہر حافظ قرآن یعنی جو حافظ قرآن ہے وہ ایک نوٹ کی طرح ہے. سب کے پاس ایک ہی پبلک لیجر یعنی قرآن مجید کی کاپی موجود ہے. صحیح ہے. جس طرح ہم نے پچھلی مرتبہ کہا کہ اگر ہم ایک ریکارڈ سیو کرنا چاہے تو اگر ہمارے ساتھ 1000 کمپیوٹر ہے تو سارے 1000 کمپیوٹر میں وہ ریکارڈ سیم کے سیم ہونا چاہیے. اسی طرح انہوں نے یہ مثال لی کہ یار ہمارے مثلا قرآن مجید ہے جو اس کی اوریجنل الفاظ ہے وہ سیم ٹو سیم جتنے بھی الفاظ ہے سیم ٹو سیم ان کے ذہن میں وہ انفارمیشن ہوں گی. اگر کوئی بندہ اٹھ کے آئے کہ یار یہ آیات اسی طرح ہے تو باقی لوگ اس کو ریجیکٹ کریں گے کہ یار یہ تو صحیح بات نہیں ہے. یعنی اس طرح وضاحت نہیں کی اگر کوئی شخص نعوذ باللہ کوئی نئی آیات گڑھ کے لاتا ہے تو آپ یعنی حفاظ کا بلاک چین سسٹم اسے مسترد کر کے اسی نظام سے باہر پھینک دے گا کہ یار یہ تو پاگل ہے. سیم اسی طرح کام بلاک چین ٹیکنالوجی بھی کرتا ہے کہ جب بھی کوئی ہم اس میں ٹرانزیکشن کرتے کوئی ریکارڈ ایڈ کرتے ہیں تو اس کی ہم ویریفیکیشن کرتے ہیں کہ یار واقعی یہ ریکارڈ آلریڈی اویلیبل ہے کہ نہیں ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا 2 بندے ہیں تو ایک بندہ دوسرے بندے کو کچھ پیسے سینڈ کرتا ہے. یعنی موجودہ ہمارا جو بینکنگ سسٹم ہے نا جب ہم کوئی ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو ٹرانزیکشن کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا اکاؤنٹ نمبر ہونا چاہیے. پھر ایک کے اکاؤنٹ میں پیسے ہونے چاہیے دوسرے کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے. اگر ایک کے اکاؤنٹ میں پیسے موجود ہے تو وہ سینڈ کرے گا. اسی طرح بلاک چین ٹیکنالوجی میں جو بھی ریکارڈ ہم سیو کرتے ہیں تو اس کی ویریفیکیشن کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ. اچھا آج کل بلاک چین ٹیکنالوجی جتنی ترقی کی ہے ان خصوصیات کی وجہ سے کہ آج کل یہ تقریباً 35 ڈومین میں اس کا استعمال ہو رہا ہے. یعنی میڈیکل ہو, میوزک ہو, ٹرانسپورٹیشن ہو, ریئل اسٹیٹ ہو, کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو, سیکیورٹی ہو, ایجوکیشن ہو, انرجی. کرنٹلی پاکستان میں جو ووٹنگ کا سسٹم تھا ان کے لیے بھی یہ ریکمینڈ کیا گیا تھا کیونکہ ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس میں جو ریکارڈ انٹر کی جائے
وہ ریموو نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے, تو اتنی شارٹ وضاحت. اس پہ ہماری ایک ویڈیو موجود ہے, میں وہ ویڈیو آپ لوگوں کو سینڈ کروں گا, پریکٹیکلی اس کی وضاحت آپ وہاں سے پھر دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے, آپ بور نہ کر جائے. ٹھیک ہے, اب ہم بٹ کوائن کی طرف آتے ہیں کہ یار بٹ کوائن کیا چیز ہے, اور بٹ کوائن اور بلاک چین ٹیکنالوجی کی آپس میں کیا ریلیشن شپ ہے. یہ وضاحت آپ دیکھ لیں سمپل انداز سے. بٹ کوائن کیا چیز ہے؟ بٹ کوائن ایک کرپٹو کرنسی ہے. اچھا, میں نے کلاس میں یہ کوشچن کیا تھا کہ کاغذی کرنسی میں اور ڈیجیٹل کرنسی میں کیا فرق ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ کاغذی کرنسی میں اور ڈیجیٹل کرنسی میں کیا فرق ہے؟ مہران شاہ, آپ سے کوشچن ہے یہ. یس سر. What is the difference between digital currency and کاغذی کرنسی؟ سر یہی کوشچن ہے کہ ہم جو ڈیجیٹل کرنسی ہو تو ہم دیکھ صرف یعنی کہ وہ صرف ہی سے ہم دیکھ سکتے ہیں, وہ تو ہم ہمارے پاس فزیکلی نہیں ہے, اور یہ جو کاغذی ہے تو ہمارے پاس ہوتا ہے فزیکلی. اچھا, اس نے یہ جواب دے دیا کہ یار کاغذی کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی میں یہ فرق ہے کہ اس کو ایک کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں, ٹچ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جو ڈیجیٹل کرنسی ہے اس کو ہم ٹچ نہیں کر سکتے. اس طرح بات ہوئی نا. اچھا, آج اب یہ کوشچن میں ایک اور بندے سے کرتا ہوں, یا آپ سے کرو دوبارہ. آپ کے ذہن میں کرپٹو کرنسی اور ڈیجیٹل کرنسی میں کیا فرق ہے؟ کرپٹو میں اور ڈیجیٹل میں سر, تو ہاں اس جی, میں بھی سر کرپٹو کے پیچھے ایک بلاک چین ہوتے ہیں سر, اور یہ جو دوسرے اس کے پیچھے تو بلاک چین نہیں ہوتے ہیں جو ڈیجیٹل کرنسی ہے. کیا آپ نے ہمارا آج والا لیکچر جوائن کیا تھا جو آپ یہ جواب دے رہے ہو؟ نو سر. اچھا, تھوڑا مجھے وضاحت. پتا ہے. آلریڈی آپ کو پتا ہے اس لیے آپ نے بتا دیا. یس سر, مجھے تھوڑا بہت پتا ہے اس چیزوں کے بارے میں. اچھا, اس کو آلریڈی پتا ہے, لیکن میرے خیال میں جو نارمل لوگ ہیں نا معاشرے میں جو رہتے ہیں, جب وہ کرپٹو کرنسی کا نام سنتے ہیں تو وہ اس کو ڈیجیٹل کرنسی کہتے ہیں. اس میں ہمارے بعض علماء کرام بھی کنفیوز ہوتے ہیں. جب وہ درس دیتے ہیں نا تو یہ کہتے ہیں کہ یار یہ کرپٹو کرنسی حرام ہے اور اس میں یہ چیز ہے. اس کو یہ کنسیپٹ کا پتہ نہیں ہے کہ اصل میں یہ کرپٹو کرنسی وجود کس طرح آتی ہے. فرسٹ ٹائم جب لوگ کرپٹو کرنسی بناتے ہیں تو کن کن سٹیج سے گزر کے کرپٹو کرنسی بن جاتی ہے. تو میجارٹی لوگوں کو اس کا پتہ نہیں ہوتا کہ یار یہ بالکل علیحدہ دنیا ہے, کیونکہ ڈیجیٹل کرنسی نارملی عام کاغذی کرنسی کا ڈپلیکیشن ہوتا ہے, یعنی ریپلیکا ہوتا ہے. لیکن جو کرپٹو کرنسی ہے یہ مختلف سٹیج سے گزر کے بنتی ہے. مثلا یہ بٹ کوائن کی مثال لے لیں, یہ ڈائریکٹلی اس طرح وجود میں نہیں ہے کہ یار ایک بندہ آ گیا اور اس نے ایک سافٹ ویئر بنایا اور یہ کہا کہ یار یہ بٹ کوائن ہو گیا. اس کی تعریف کی طرف ہم آتی ہے, ٹھیک ہے, کہ بٹ کوائن ایک کرپٹو کرنسی ہے. ٹھیک ہے, تو اب یہ کرپٹو کرنسی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ڈیجیٹل کرنسی ہے, سمپل فارم ہے جس طرح یہ ڈیجٹ ہو گیا. تو یہ ایک مخصوص سسٹم سے گزر کے بنتے جس کو مائننگ کہتے ہیں. آگے چل کے ہم مائننگ پہ بات کریں گے کہ یار واٹ از مائننگ. ٹھیک ہے جی. اچھا, سمپل انداز میں ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں کہ دنیا بھر میں ادائیگی کے نظام کے طور پر اس کو جانا جاتا ہے. یہ پہلی غیر مرکزی ڈیجیٹل کرنسی ہے. اوکے, اب یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ پہلی غیر مرکزی ڈیجیٹل کرنسی ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بٹ کوائن ایک ایسی ڈیجیٹل کرنسی ہے, سادہ الفاظ میں, کہ اس پر کسی بھی ملک کا اجارہ داری نہیں ہے. یعنی ڈالر کی مثال لے لیں, اس پہ کس ملک کی اجارہ داری ہے؟ امریکہ کی. پاکستانی روپیہ پر کس کی یعنی کنٹرول ہے؟ پاکستانی گورنمنٹ کی. اس طرح یورپ یونین کا وغیرہ, ریال درہم ان ممالک کا. لیکن جو بٹ کوائن ہے, فرسٹ ٹائم جو یہ کرنسی لانچ کی گئی تھی 2009 میں, اس کے لیے یہ ان کی خصوصیات میں یہ شامل کیا گیا تھا کہ یہ کسی کی بھی کنٹرول میں نہیں ہوگا, کسی بھی ملک کا, کسی ادارے کا یا کسی فرد کا. فرسٹ ٹائم جو کوڈ لکھا گیا تھا, ٹھیک ہے, ان کو بلاک چین ٹیکنالوجی پہ لانچ کیا گیا کہ بس یہ اس کی حوالے ہو گیا. اب اس کنڈیشن کے تھرو اس کی مزید کوائن بنیں گے اور یہ کسی بھی کنٹرول میں نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے جی, سمپل انداز میں. آگے چل کے ہم اس پہ تھوڑا وضاحت کریں گے کیونکہ ہم بٹ کوائن کو بار بار یوز کریں گے. ٹھیک ہے, تھیوری ہے سمپل. اچھا, یہ بات ہے, اس نیٹ ورک کا نظام پیئر ٹو پیئر, اوکے, یعنی ڈسٹریبیوٹڈ سسٹم کی بنیاد پر کام کرتا ہے, جس میں صارفین براہ راست بغیر کسی مداخلت کے اپنے ٹرانزیکشن ایک جگہ سے دوسری جگہ پر بھیج یا وصول کر سکیں گے. یعنی اس کی خصوصیات میں یہ بات شامل کی گئی کہ یار یہ
پیئر ٹو پیئر سسٹم یعنی جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے اس پہ یہ کام کرے گا. اگر کوئی بننا چاہے تو وہ اپنی اماؤنٹ یعنی بیٹ کوائن ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ بغیر کسی مداخلت کے سینڈ کریں گے. یعنی ایسا نہیں ہوا کہ یار جب ہم انٹرنیشنل ٹرانزیکشن کرتے ہیں ہم بینک کے محتاج ہوتے ہیں یا اس میں ٹائم لگے یا ٹیکس وصول کرے وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ سسٹم ایسا سسٹم ہو کہ بغیر کسی مداخلت کی یہ ٹرانزیکشن ہو جائے. اچھا اس کے علاوہ نیٹ ورک پر موجود جتنی بھی تمام نوڈز ہے اس ٹرانزیکشن کی پہلی تصدیق کرتے ہیں پھر ایک عمومی یعنی تقسیم شدہ لیجر میں ریکارڈ کرتی ہے جو بلاک چین کہلاتا ہے. مثلا یہ ہے کہ لیٹ سپوز دو بندے ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو اس ٹرانزیکشن کی ویریفیکیشن کون کرے گا؟ تو اس سسٹم میں جتنے بھی کمپیوٹر موجود ہے اچھا وہ اس کی ٹرانزیکشن کی ویریفیکیشن کرے گا. یہ جو ہے میں تھیوری جو بیان کر رہا ہوں میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو لیکچر کے بعد شیئر کروں گا تو اس میں یہ ساری چیزیں ون بائی ون بیان کی گئی ہے. کیا ٹرانزیکشن کس طرح ہوگا, پھر ایک جگہ سے ٹرانزیکشن دوسری جگہ تصدیق کس طرح ہوگا, پھر بلاک چین میں وہ یعنی جو لیجر یوز ہوتا ہے نا اس میں یہ ریکارڈ کس طرح سیو ہوگا اور اس کو جو بلاک چین کہتے ہیں. اچھا یہ تو ہو گئی بات, وہ ویڈیو میں اس کی وضاحت ہم کریں گے پھر وہ سمپل انداز جس میں بچے سمجھتے ہیں نا اسی طرح ہوگا. اچھا اب ہم آتے ہیں کہ بٹ کوائن کو کس نے بنایا تھا. آپ لوگوں کے خیال میں بٹ کوائن کو کس ملک نے ڈیولپ کیا ہوگا یا کس ادارے نے کس بندے نے؟ کوئی اگر کسی نے اس کا نام, اچھا میں اس کو ہائڈ کرتا ہوں, $10 کا انعام ملے گا اس کو, ٹھیک ہے. مہران شاہ, یہ کوشچن آپ سے نہیں ہے باقی لوگوں سے ہے, ٹھیک ہے, کہ بٹ کوائن کو یہ کوشچن سن لے, $10 کا اس کو کیا ہوگا انعام. بٹ کوائن کو کس ملک نے ڈیولپ کیا تھا, اس بندے کا نام کیا تھا اور سال کون سا تھا؟ سمپل کوشچن ہے, کوئی جواب دینا چاہے تو دے دے. ملک نہیں تھا, ایک بندے نے ایجاد کیا تھا. متیور رحمان آپ بولے. سر ستوشی 2008 میں بٹ کوائن جو ہے نا وہ موجود میں. اچھا 1 منٹ 1 بائی 1 کہہ دی. بٹ کوائن کو کس نے ستوشی, ہاں ستوشی نام ہے اس بندے کا. اچھا میرے جی خیال میں 2008 میں لانچ ہوا ہے. 2008 میں لانچ ہوا ہے, ٹھیک ہے جی. اور وہ کس کنٹری سے تعلق رکھتا تھا؟ سر اس کا تو پتہ نہیں. اچھا آپ نے کوشچن کو تقریباً 10 میں سے 3% صحیح کیا, یعنی نام جو آپ نے بتایا ہے آئی تھنک وہ صحیح ہے. اگر کوئی اور بندہ اس کو موڈیفائی کر اس کے جواب کو تو شاید انعام اس کو دے دیا جائے گا یا جو پیسے ہے اس میں بانٹ لیں. سر 2008 میں ستوشی ناکاموٹو نام تھا جس بندے نے بٹ کوائن جو ہے وہ انوینٹ کیا تھا. اچھا 2008 میں, ٹھیک ہے جی. اور کس ملک سے تعلق تھا اس کا؟ جاپان. سر ڈنمارک. چائنا. جاپنیز تھا سر وہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہاں نوز والی کئی طرف چائنا تھا بالکل. اور سال کون سا تھا؟ نہیں سر جاپان تھا, جاپان. سال تقریباً 2001. 2008. اوکے یہ کوشچن آ گیا کہ یار یہ 2008 تھا اور ستوشی نام تھا اور جاپان یا امریکہ وغیرہ وغیرہ. اب ہم ریئلٹی کی طرف آتے ہیں کہ کیا ریئلٹی اس کی کیا تھی. پھر جو جواب دیا گیا ہے اگر آپ خود ڈیسائیڈ کریں کہ کس کا جواب ٹھیک تھا, ٹھیک ہے سر یہ دیکھ لیا. اب یہ دیکھ لیں, ٹھیک ہے. بٹ کوائن میں نے آپ کو یہ بک جو دیا تھا نا اس میں کلیئرلی بتایا گیا تھا کہ پیج نمبر اس کو دیکھ لی, اس میں بٹ کوائن پہ بات کی گئی ہے. تو اب یہ دیکھ لیے بٹ کوائن کے ساتھ ستو ناشی یعنی نام تو بالکل سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ, یہ اس کا نام تھا, مگر یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ کسی فرد کا نام ہے یا کسی گروپ کا نام ہے یا کسی کمپنی کا نام ہے, ٹھیک ہے. اور ایسے 2009 میں اوپن سورس سافٹ ویئر کے طور پر جاری کیا گیا. سمجھ گیا؟ نام تو آپ لوگوں نے اوکے فائن کر دیا کہ یار یہ نام تھا, لیکن کس کنٹری سے بلانگ کرتا تھا بالکل پتہ نہیں. آیا یہ کسی ایک فرد کا نام تھا یا آرگنائزیشن کا پتہ, یہ بھی پتہ نہیں, لیکن نام جو دیا گیا تھا ستو ناشی. اوکے فائن. اور یہ جو ایئر تھا 2009 تھا, ٹھیک ہے جی, علم میں اضافے کے لیے. اور جو بٹ کوائن اوکے یہ ٹیکنالوجی جو لانچ کی گئی نا بلاک چین ٹیکنالوجی, یہ 2008 میں لانچ کی گئی. کس سال؟ 1 سال پہلے انہوں نے یہ ٹیکنالوجی لانچ کی کہ یار اس طرح یہ ٹیکنالوجی ہونا چاہیے, یہ چیز ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ, ساری افادیت
2008 میں, لیکن جب بیٹ کوائن کو لانچ کیا گیا اس ٹیکنالوجی کے اوپر وہ 2009 تھا. تو اب کیا کریں ان ڈالروں کا؟ سر ان 10,000 کا ڈالروں کیا؟ کا نہیں ہے, سب کو آدھا دے دیں. اچھا پہلے نو میں نے پرابلم, بتایا آگے چل کے ہم اور کوشچن کریں گے, کسی نے صحیح کیا تو پھر اس سر کا جو ہے نا آدھا آدھا دے دیں سب کو, 20 بندے $10 ہو جائیں گے آدھے آدھے. اچھا نہیں سر, آگے چل کے ہم میں جو ہے نا یہ پوائنٹ نوٹ کرتا ہوں جو متی الرحمان نے جو بات کی نا, تو اس طرح ہم آگے چل کے اور بھی کوشچن ہوں گے نا مختلف کلاسز میں, تو ایٹ دا اینڈ شاید اس کو سارا فیس معاف ہو جائے اور بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی. ٹھیک ہے جی, میں سب کو نوٹ کرتا ہوں. تو یہ تھی مختصر خلاصہ. اب یہ ایک چیز ہے, بیٹ کوائن کا اجرا ایک عمل سے گزر کرنے پر انعام کے طور پر کیا گیا. یہ دیگر کرپٹو کرنسی مصنوعات اور خدمات میں تبادلے کے طور پر آج کل استعمال ہو رہا ہے, اور فروری 2015 کے مطابق دنیا بھر میں سے 1 لاکھ کے لگ بھگ تاجر اور سوداگروں نے بیٹ کوائن میں خریداری کی. آج کل تو بس ملین میں ہے. اچھا اس میں ہمارے آگے چل کے ایک ٹاپک پہ ہم بات کریں گے مائننگ, یعنی جس طرح کرنسی ہم پرنٹ کر دے, ٹھیک ہے, تو اس طرح جو کرپٹو کرنسی ہے بیٹ کوائن کے علاوہ بھی, یا بیٹ کوائن وہ یہ معرض وجود میں کس طرح تھے, اس بک میں تو کافی وضاحت بھی کی گئی جو اردو زبان میں ہے نا, لیکن ویسے ہی میں بتاتا ہوں کہ جو مائننگ ہوتی ہے نا, پہلے میں نے آپ سے کوشچن کی تھی کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین کرپٹو کرنسی ڈیجیٹل کرنسی اینڈ کاغذی کرنسی. تو بس ڈیجیٹل کرنسی تو نارملی ایک کاغذی کرنسی کا ریپلیکا ہے, یعنی کاپی ہے, لیکن جو بیٹ کوائن ہے یا دوسری کرپٹو کرنسی ہے وہ سمپل ریپلیکا یا ڈیجٹ نہیں ہوتی, وہ ایک کمپلیکیٹڈ پروسیس سے گزر کر معرض وجود میں آتی ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم مائننگ کہتے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی میں ایک چھوٹی سی مختصر ویڈیو آپ لوگوں کو دے دوں گا, 3 ویڈیو, کہ واٹ از بلاک چین ٹیکنالوجی, واٹ از بیٹ کوائن سمپل ویڈیو, اور واٹ از بیٹ کوائن مائننگ. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ مزید مائنڈ آپ لوگوں کا اس کے تھرو کلیئر ہو جائے گا. اچھا ابھی یہ کوشچن ہے آپ سے, ایک اور کوشچن آگے چل آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس کے لیے مائنڈ کلیئر کرے. کلیئر ہے نا؟ اس میں بھی اس طرح انعام, یہ جو 10,000 ہمیں آپ نے بتایا نا, اس آگے چل کے بتا سکتے ہیں. اچھا جس طرح ہم نے بتایا نا کہ ورلڈ بینک ہو گیا اور IMF ہو گئی وغیرہ وغیرہ نا, وہ نہیں چاہتے کہ یار دنیا کے چھوٹے چھوٹے ممالک اس طرح ترقی کرے اور یہ بلاک چین اور یہ چیزیں جو ہے نا کرپٹو کرنسی میں ڈیلنگ وغیرہ کرے. تو آپ لوگوں کے خیال میں جو بڑے بڑے ممالک ہیں جس طرح امریکہ ہو گیا, کینیڈا, آسٹریلیا وغیرہ وغیرہ, کیا وہ لوگ بیٹ کوائن وغیرہ کو آفیشلی تسلیم کریں گے کہ نہیں, خاص کر کینیڈا, امریکہ اور یورپ کی کنٹریز؟ کوئی جواب دے رہی ہاں یا نہ؟ یس سر, کر سکتے ہیں. کیوں یس سر کر سکتے ہیں. کیوں سر کریں گے؟ ایک کیونکہ ان کے ساتھ تو آلریڈی وہ نہیں چاہتے کہ یار چھوٹے چھوٹے ملک ترقی کرے, اور لیکن جو کرپٹو نہیں کرنسی ہے اس سر, کی اصول یہ ہے کہ یار جو بھی چاہے اس کو یوز کرے اور وغیرہ وغیرہ. سر کنٹرول سر تو وہی کرپٹو کریں گے نا, سر کرپٹو کنٹرول پہ تو اس سب کے سے پاس زیادہ ہوگا. کنٹرول تو یورپ کا ہے. سر جس اچھا طرح وہ ساتوشی نامی بندہ جو ہے وہ غائب ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ ایک پراپر گروہ تھا سر, تو اس طرح یہ بھی غائب کر سکتے ہیں نا. جی 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 ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں اچھا اب یہ تھیوری دیکھ لی, ہاں یہ بہت ضروری اور انٹرسٹنگ تھیوری ہے. یہ دیکھ لی, ہاں وہ کسی ملک کی انفرادی صورتحال سے بالائے نظر گزشتہ دہائی سے یعنی 2010 سے انورڈ کرپٹو کرنسی کی بڑھتی ہوئی رجحان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے, یعنی جلد یا بدیر سب اس کو اپنا لیں گے. ٹھیک ہے, اس میں سب سے پہلے استونیا, USA, ڈنمارک, سویڈن, جنوبی کوریا, نیدرلینڈ, فن لینڈ, کینیڈا, برطانیہ اور آسٹریلیا کے یعنی آسٹریلیا کے ساتھ ٹاپ 10 جو بیٹ کوائن ہے وہ بیٹ کوائن دوست ممالک ہے, یعنی اس کو آفیشیلی پروموٹ بھی کرتے ہیں. اچھا کس طرح؟ جن کی عوام نے یا حکومت نے یا پھر دونوں نے اس جدید ٹیکنالوجی کو فوراً ہی اپنا لیا تھا. بات تو بہت آگے چل کے گئی. ٹھیک ہے, اب تک تقریباً 100 ممالک نے بیٹ کوائن کو اثاثے کے طور پر قبول کیا ہے. یہاں پہ یہ کوشچن میں آپ سے پوچھوں گا, ٹھیک ہے, کہ what is the difference between اثاثہ and currency. اوکے, دو ممالک نے بارٹر کے طور پر استعمال کیا. بارٹر ہم نے بتا دیا کیا, آپ مجھے تیل دے دو ہم آپ کو یہ چیز دے دیں گے. تو دو ممالک ایسے ہیں, وہ بک میں سارا ریکارڈ موجود ہے جتنے ممالک ہے, کیا کون کون سے ممالک ہے جو اس نے یہ کام کیا ہے. اچھا 17 ممالک ایسے ہیں کہ اس کو قانونی حیثیت بھی دی ہے, انکلوڈنگ امریکہ, کینیڈا وغیرہ. اس کے برعکس 10 ممالک ایسی بھی ہے کہ
बिटकॉइन के खिलाफ उन्होंने बिल्कुल सख्त उसूल बनाई है कि यार इसको यूज नहीं करना। तो आप मुझे ये बताइए, कोई बताएगा जब आप उस बुक को देखेंगे ना, तो उसमें ये लिखा होगा कि यार फलान मुल्क ने इसको करेंसी के तौर पर यूज किया है, फलान मुल्क ने इसको एज ए असासा के तौर पर यूज किया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करेंसी एंड असासा, असेस जिसको कहते हैं? बेसिकली सर जो एसेट होता है आपका, उसकी वैल्यू विद टाइम बढ़ती है, और अच्छा, जो आपका पैसा होता है, पैसा आपका करेंसी डिवैल्यू हो जाती है। तो उसकी एक मिसाल दे दे कि किस चीज को हम असासा कहेंगे और किस चीज को करेंसी कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, आप एक प्रॉपर्टी बाय करते हैं, वो आपका असासा है, विद टाइम उसकी वैल्यू बढ़ेगी। आप गोल्ड बाय कर लेते हैं, गोल्ड आपका असासा है। जबरदस्त, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। ठीक है, तो बाद इस तरह ममालिक है कि उन्होंने इसको एक करेंसी के तौर पर तस्लीम किया है, और बाज ने इसको फॉर एग्जांपल क्या नाम है, असासी के तौर। पाकिस्तान की क्या मिसाल है, पाकिस्तान ने इसको किस नजर से देखती है बिटकॉइन वगैरह को? सर पाकिस्तान तो न्यूट्रल है इसमें। न्यूट्रल है। यस सर। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, मैं वैसे ही चंद बड़े बड़े ममालिक का नाम बताता हूँ ना। ऑस्ट्रेलिया में इसको एज ए करेंसी यूज किया जाता है। कितना, कैसा एज ए करेंसी? ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने बिटकॉइन को पैसे के तौर पर इस्तेमाल करने का दर्ज है, और इस पर से डबल टैक्स पॉलिसी भी हटा दी गई है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की बात हम करें। ब्राजील, रिसेंटली आपने ब्राजील के हवाले से देखा होगा कि वहाँ भी असासा के तौर पर यूज होता है। यानी ब्राजील की हुकूमत ने ऐलान किया कि बिटकॉइन एक करेंसी नहीं बल्कि असासा है, और इस पर टैक्स 15% लागू होगा। समझ आ गई? अभी अमेरिका देखते कि अमेरिका की क्या सिचुएशन है। इसराइल ने भी असासा तस्वुर किया है। ठीक है, इटली में पैसा के तौर पर, जापान में टेंडर, कजाकिस्तान कानूनी में अमेरिका देखता हूँ। ठीक है, अमेरिका क्या कहता है? आपके ख्याल में अमेरिका में करेंसी होगा क्या असासा? सर अमेरिका में दोनों हो सकते हैं। अच्छा, मैं उस बुक से कंफर्म करता हूँ, थोड़ा 1 मिनट। करेंसी सर। यस करेंसी, यस अमेरिका में करेंसी। और एक और चीज पाकिस्तान में मुतनाजिया, न्यूट्रल सर। यानी पाकिस्तान में मुतनाज़ इसलिए कहा गया कि यार पाकिस्तानी हुकूमत ने अभी तक बिटकॉइन पर कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया, मगर इसका मानना है कि बिटकॉइन माल ज़र है, करेंसी नहीं। ये अब एक और टर्म हमारे पास आ गया, व्हाट इज माल ज़र, व्हाट इज करेंसी? कोई इसको एक्सप्लेन कर सकता है कि पाकिस्तानी हुकूमत का मानना है कि ये बिटकॉइन माल ज़र है, करेंसी नहीं। सर जिस तरह गोल्ड होता है, जिस तरह मिनरल होती है, ये उसी का मुतबादिल है। ठीक है, माशाल्लाह। और बांग्लादेश के बारे में आपको पता है, बांग्लादेश ने ये ऑर्डर जारी किया था 2014 में कि अगर किसी ने इसमें ट्रांजैक्शन की, वह भी गैर कानूनी है। बांग्लादेश के यानी इस्तेमाल पर ये कानून जारी किया कि कोई फर्द क्रिप्टो करेंसी इस्तेमाल करता हुआ पकड़ा गया तो 12 साल की जेल की सजा होगी। ठीक है, बस बाकी ममालिक आप उस बुक से देख ली। अच्छा, अब हम आते हैं कि क्रिप्टो करेंसी के क्या नाम है, एटीएम के हवाले से कोई आइडिया है कि उसका एटीएम किस तरह होगा? क्या हम उससे बिटकॉइन निकालेंगे या कोई और काम करेंगे? और आजकल दुनिया में कितनी बिटकॉइन हो एटीएम मशीन होंगी? अच्छा, सर ये एटीएम एटीएम के हवाले से क्या ख्याल है? सर एटीएम मशीन तो हो गए इसके लगभग 2-3 हज़ार तक तो हो गए सर। लेकिन सही। जो हम इस तरह जो दूसरे जो हम पैसे निकालते हैं ना सर बैंक वगैरह से, तो हम इस अच्छा तरह जी, ही बिटकॉइन भी इस तरह हम निकाल सकते हैं फिर। यानी कि सिर्फ आसान निकाल सकते हैं फिर ये। यानी बिटकॉइन हम निकालेंगे? नो सर, बिटकॉइन बिटकॉइन तो है ही फिजिकली, नहीं तो हम कैसे निकालेंगे। सही। ठीक है, वैसे ही मैं ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा था कि आप लोगों का माइंड थोड़ा रिफ्रेश हो जाए। मैं कुछ इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ठीक है? मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी लगाया था, आप इसको देख ले, रीड करें कि दुनिया में तकरीबन 66 ममालिक में बिटकॉइन की एटीएम नस्ब है। और रिसेंटली के ऐसे यानी सऊदीया में भी बाज़ लोग इस तरह होते हैं जो अमीर ममालिक होते हैं ना, वो टेक्नोलॉजी की दौड़ में शामिल होते हैं कि यार वो ये भी नहीं देखते यार इस किस चीज़ की है। लेकिन सऊदी अरब में भी फर्स्ट टाइम उसका एटीएम के हवाले से न्यूज़ आई थी। यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड 2309 एटीएम है बिटकॉइन की। इवन उस पर टैक्स वगैरह भी लगाए कि यार अगर कोई इसमें ये कन्वर्जन करती है ना उस कंट्री की लोकल करेंसी में, तो उस पर टैक्स वगैरह भी देती है। वैसे ही मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में तकरीबन
1400 तक ATM है, कनाडा में 350, बर्तानिया 105, ऑस्ट्रेलिया 100। ये उस बुक में नहीं है ये इंफॉर्मेशन, मेरे साथ उस बुक का एडवांस वर्जन है, उसमें ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में 24, इटली 18, और हमारे पाकिस्तान में होगा कि नहीं? हाँ? नहीं सर, नहीं है। नहीं होगा ना, वाकई उसने ये काम नहीं। इवन चाइना में लोग कहते हैं ना कि चाइना में उस पे पाबंदी है वगैरह वगैरह, तो इवन चाइना में भी इस तरह ATM है अकॉर्डिंग टू दिस रूल न्यूज। इसराइल में 4 है वगैरह वगैरह। अच्छा ये बात तो हो गई। अब क्रिप्टो करेंसी से पैसे कमाने के 12 मुख्तलिफ तरीके, कोई आइडिया होगा? हम जब सुनते हैं ना कि क्रिप्टो करेंसी से जस्ट ट्रेडिंग के थ्रू पैसे कमा सकते हैं, आपके ख्याल में कौन कौन से ऐसे तरीके हैं कि हम उसको यूज करते हुए क्रिप्टो करेंसी से कमाएंगे? बाद लोग क्रिप्टो की साइड इसलिए भी नहीं आते कि यार हमें नॉलेज नहीं है, तो इसलिए हम इसमें काम नहीं कर सकते। क्या आपके ख्याल में ट्रेडिंग के हवाले से, ट्रेडिंग से हट के वो कौन कौन से तरीके जो नॉर्मल लोग भी यूज कर सकते, चाहे मुसाफिर हजरात क्यों ना हो? सर उसमें क्रिप्टो माइनिंग है, स्टेकिंग है। अच्छा, कोई आसान तरीका जिसमें यानी जो माइनिंग हो गई उसके लिए कंप्यूटर की नॉलेज होना चाहिए वगैरह ना, कोई आसान तरीका? सबसे आसान तरीका ये है, P2P जो बंदा जो है ना अपने अकाउंट में पैसे रखता है ना, अच्छा उस पे अच्छा, न रखने से बेहतर है आप P2P में USDT ले लो और जी भेज जी दो जी, मुनाफे से। सही है, आपकी बात ठीक है। कोई और तरीका? सर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, किस तरह, मिसाल दे दी उसकी। एक मल्क से दूसरे मल्क का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इजीली होता है इस पे। हाँ बिल्कुल, ये बात तो हो गई, ये तो इसका इस्तेमाल हो गया। मैं कहता हूँ कि उससे पैसे कमाना किस तरह करेंगे? होल्ड, होल्डिंग। अच्छा आगे चल के हम वन बाय वन बता दिए, ठीक है। ये इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं अपने नॉलेज के हवाले से। बाई एंड वेट, सबसे पहला तरीका बाई एंड वेट, यानी क्रिप्टो करेंसी को क्या करे, बाई करे और फिर वो वेट करे। इसकी कोई वजाहत कर सकता है या मैं कर लो? यानी यस सर, मैं खरीदे और इंतजार करे। मसलन आप यस क्रिप्टो सर। करेंसी जबकि इसकी कीमत कम हो, यानी जब इसकी कीमत कम हो खरीद ले और फिर इसके लिए इंतजार करे, और जब वो मुनाफा दे सके तो इसे बेच दे। यानी हर शख्स कितना कमा मुनाफा चाहता है और कितना इंतजार कर सकता है, ये खुद ही वो तय कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर लास्ट टाइम यानी तकरीबन 1 महीना पहले जो क्या नाम है BTC 16,000 15,000 तक आया था ना, तो बाज़ लोग इस तरह वेट करते हैं कि यार जब ये डाउन पे चला जाए तो हम इसको खरीद ली। फिर लोगों के मुख्तलिफ प्लान होते हैं कि यार मैं इसको 1 महीने बाद फरोख्त करूंगा, 1 साल बाद फरोख्त करूंगा, या जब बुल सीजन स्टार्ट होगा, ठीक है, उसकी मिड में या इख्तिताम में फरोख्त करूंगा। तो ये डिपेंड करता है लोगों के माइंड पे, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कि बस इसको खरीद लो और वेट करके फिर उसको फरोख्त करके। यानी इसके लिए ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा मार्केट पे नजर रखो, यार मार्केट का क्या सिचुएशन हो गई, ऊपर चली गई नीचे चली गई, लिक्विडेट हो गया वो हो गया वगैरह वगैरह। बस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सिंपल। फिर इसके अलावा सर जी हाँ लूज हाँ भी जी, होते हैं क्या जी? सर, इसमें हम लूज भी होते हैं ना इसको। आपकी आवाज क्लियर नहीं है जी। सर जी मतलब कि kimunga laka dia kiu hoga luski jo haka laka munga iwari toklu dia gai loan ha dia rosi अच्छा जी, استاذ माइक लग सब प्रॉब्लम है, आवाज सपाना दे यार। कि सर उसका बिल्कुल पास हो। सर, دا وایي مطلب موږ چېرته په هاي پرایس باندې واخلو مطلب او بیا هغه کم شي نو په دې کې هم تاوان هم کولی شو، د دې مطلب यस دا دی. यस 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 लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया ना कि बाई इन्वेट का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी जब इसकी कीमत कम हो उसको खरीद ले और इंतजार करे। ऐसा ना हो कि आप ऊपर की कीमत पे खरीद ले और फिर रेट नीचे आए 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 और फिर जो है ना आपको मजीद इंतजार करना पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि पहले नॉलेज हासिल करें। जब आपके पास नॉलेज हो कि यार ये करेंसी आप किस लेवल पे है, ऊपर लेवल पे है, नीचे पे है, रिस्क लेवल पे है, आगे चल के हम इस पे मुकम्मल एक लेक्चर दे देंगे बाई एंड वेट वाली पे, ठीक है, लेक्चर नंबर 7 में।
کہ جب ہم اوکے آگے چل کے 7 نمبر لیکچر میں اس پہ مکمل بات ہوگی کہ واٹ از ڈیلی ٹریڈنگ, واٹ از سوئنگ ٹریڈنگ, واٹ از انویسٹمنٹ, ڈفرنس بٹوین آل آف دیم, اس پہ ہم یہ بات کریں گے, ٹھیک ہے جی. اچھا ایک اور ہے بائی سیو اینڈ ارن منی. اس کا مطلب یہ ہے کہ خریدے, محفوظ کرے اور منافع کمائے, جس طرح سٹیکنگ ہوتی ہے. یعنی اس ہولڈ اور اس میں کیا فرق ہے؟ پہلے کی طرح ہے مگر اس میں آپ بیچتے نہیں, یعنی ہم بائی کرتے ہیں پھر ویٹ کر کے اس کو سیل کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے اسٹیکنگ وغیرہ میں کہ آپ ایک کرپٹو کوائن کو بائی کرو, ٹھیک ہے, اس کو ہولڈ کرو, ایک کسی ایکسچینج کے حوالے کر دو, اور پھر وہ ایکسچینج والے آپ کو اس پہ منافع دے گا. جس طرح بینک میں لوگ کرنٹ اکاؤنٹ بناتے ہیں اور سیونگ اکاؤنٹ بناتے ہیں نا, سیونگ اکاؤنٹ میں سود کے ساتھ وہ منافع دیتے ہیں, تو بالکل اسی طرح بھی ہے. یعنی کچھ کوائن ایسے ہیں مختلف ایکسچینجز کی کہ اگر آپ اس میں ہولڈ کرنا چاہے تو آپ کر سکیں. مثلا بائنانس کی مثال لے لیں, نیو کوائن ہے, کو کوائن کی مثال لے لیں, مختلف ایکسچینجز ہیں وہ اسٹیکنگ کی سہولت دیتی ہے. لیکن بحیثیت مسلمان ہم یہ اس لیے نہیں کرتے کہ اس میں سود انوالو ہوتا ہے نا, 15 دن کے لیے رکھ دیا, مہینے کے لیے وغیرہ وغیرہ. تو ایک طریقہ یہ ہے. بعض لوگ اس طرح یہ بھی کرتے ہیں کہ یار اسٹیکنگ کرتے ہیں. اس کے علاوہ مائننگ کریں. مائننگ جو ہے نا ہر کسی کے بس کا بات نہیں. مائننگ اس عمل کو کہتے ہیں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ اس میں ایک تیز رفتار کمپیوٹر, کمپلیکس کمپیوٹر مسئلے کو حل کرتا ہے, اور بطور انعام اس کو کرپٹو کرنسی مل جائے. میں اس پہ ایک ویڈیو, میں نے پہلے بتایا کہ میں ویڈیو سینڈ کروں گا بلاک چین ٹیکنالوجی پہ اور بٹ کوائن اور مائننگ پہ, تو آپ کو اس سے اندازہ ہوگا کہ واٹ از مائننگ اور ریوارڈ اس میں کیا ہوتا ہے, اس سے لوگ کس طرح پیسے کماتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اور ڈے ٹریڈنگ تو ہم سب کرتے ہیں, ہر کوئی کرتا ہے. کرپٹو میں جو بھی آتا ہے وہ ڈے ٹریڈنگ کرتا ہے. کس طرح؟ یعنی کوئی بھی اپلیکیشن جو کیا نام ہے ٹریڈنگ کے لیے یوز ہوتی ہے, اس میں اکاؤنٹ بنانے اور پھر اکاؤنٹ بنانے کے بعد مختلف کرپٹو کرنسی خرید لی اور فروخت کری, خریدی اور فروخت کری, سمپل انداز میں. اور مائکرو ٹاسک, یعنی آپ کو کرپٹو کرنسی کے حوالے سے بہت ساری ویب سائٹ آپ کو ملیں گی کہ آپ چھوٹا چھوٹا کام کریں اور اس کے بدلے آپ کو کرپٹو کرنسی دیتے ہیں. مثلا کسی اشتہار پر کلک کر دے, یا کوئی فارم بھر دے, یا سروے کر دے, تو آپ کے ٹائمنگ کے لحاظ سے وہ آپ کو پیسے دیتی ہے. مثلا 10 منٹ کام کرے $1, اور اس کے لیے کچھ مشہور ویب سائٹس بھی ہے. اگر آپ کو وہ ویب سائٹ چاہیے تو میں آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, ٹھیک ہے. اس میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی تھی. کوائن بکس سے ایک بیٹرو ایک ویب سائٹ ہے, بٹ کوائن ریوارڈ, یہ 3 مشہور ویب سائٹ ہے جس میں آپ مائکرو ٹاسک کے تھرو بٹ کوائن سے پیسے کما سکیں گے, ٹھیک ہے جی. یہ جرنلی ویسے نالج کے لیے میں یہ شیئر کر رہا ہوں. اچھا ورک فار کرپٹو کرنسی, یعنی کرپٹو کرنسی کے لیے کام کریں. یعنی بہت سارے بلاک چین اسٹارٹ اپس ہوتے ہیں نا, یعنی مختلف کمپنیز ہوتی ہے یا ممالک, وہ بلاک چین کو اسٹارٹ اپ کرتے ہیں جو نئی کرنسی یا ٹوکن بنا رہی ہے. اگر آپ ان کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ آپ کو تنخواہ کرپٹو کرنسی میں دیتے ہیں. مثلا کچھ ویب سائٹس ہے, وہ میں آپ کو اسکرین شاٹ گروپ میں شیئر کروں گا کہ یار کرپٹو کرنسی کے لیے کام اگر کرنا ہے تو کون کون سے ویب سائٹ ہے. اس میں مشہور جاپار بٹ کوائنس ویب سائٹ ہے, تو آپ کو سیلری کے طور پر کوائن دیں گے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کرنسی اور ایکسچینجز, یہ جس طرح پہلے ایک ساتھی نے بتایا کہ پیئر ٹو پیئر میں جو لوگ کام کرتے ہیں, پی ٹو پی, یو ایس ڈی ٹی خریدتے ہیں اور پھر وہ تھوڑا ویٹ کرتے ہیں, جیسے ریٹ بڑھ جائے تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں, سیل آؤٹ کرتے ہیں. یا ایک ایکسچینج میں خریداری کرتے ہیں, دوسری ایکسچینج میں وہ سینڈ کر کے وہاں پہ اس کے انوائرمنٹ میں فروخت کرتے ہیں, تو اس کی تو ہوتی ہے ایفیلیٹڈ مارکیٹنگ. وہ تو آلریڈی کو پتا ہوگا. آپ کرپٹو کرنسی کے متعلق کسی ویب سائٹ یا ٹریننگ کو پروموٹ کریں, مثال کے طور پر بلاگس بنا دے وغیرہ وغیرہ, تو یہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ میں ہمیں گیٹ آئی او کی طرف سے ہم نے ایک مرتبہ کمپٹیشن میں حصہ لیا تھا, تو تقریباً $586 بطور انعام ہمیں ملا تھا. ماشاءاللہ آپ لوگ شاید معلوم ہوگا اس پروجیکٹ میں کس بندے نے حصہ لیا تھا. گیٹ آئی او والے میں, آئی تھنک گوگل پروجیکٹ والے میں ایک بندہ تھا, وہ اس نے ہمارے ساتھ کام کیا تھا. گیٹ آئی او میں کسی کا اکاؤنٹ ہے؟ ہیلو جی سر میرا اکاؤنٹ ہے. متیو رحمان بھائی, تاسو وخت پتا و مونږ چې گیټ آئی او کې هغه آی فون 13 پرو میکس والا دغه کېدو پروموشن, مونږ چې ویل لکه دې کې اکاؤنٹ جوړ کړئ, دې کې اکاؤنٹ جوړ کړئ. او سر هغه تقریبا سره لږ کسانو نه مونږ ته موبایل ملاو نشو, لږ کسانو ډیر نو, اور کمپٹیشن کے غالباً سیکنڈ نمبر مونږ راغلی. یس, گیٹ آئی او میں یہ کمپٹیشن چل رہی تھی کہ جس بندے نے
20 دنوں کے اندر اندر سب سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کیا تو ہم پہلے انعام والے کو آئی فون 13 پرو میکس دے دیں گے اور سیکنڈ والوں کو ڈرون کا کیمرہ اور تھرڈ والوں کو ایک اور چیز تھی. تو ہمارا سیکنڈ پوزیشن اس میں آیا تھا جس کی کل اماؤنٹ 500 سم تھنگ ڈالر تھی. ٹھیک ہے جی. ہارڈ فورک اس کو کہتے ہیں کہ یار ریسنٹلی جو ایتھیریم کا ہارڈ فورک ہوئی تھا پتہ ہے آپ کو؟ یعنی مثال جب کوئی جی سر کرپٹو پتہ ہے اس کرنسی کا. تکنیکی بنیادوں میں 2 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے تو جتنی کرنسی آپ کے پاس ہوتی ہے اتنی نئے کوائن آپ کو اور دے دیں گی. مثلا مثال کے طور پر جب بٹ کوائن میں سے بٹ کوائن کیش BCH جس کو کہتے ہیں نا ہارڈ فورک ہوا تو سب کو نئی سکے ملی تھی. ایسے آپ کرنسی جمع کرنا شروع کریں جس کا مستقل میں ہارڈ فورک ہو جائے. یعنی وہ یہ کہتا ہے کہ یار ہارڈ فورک میں بھی اگر آپ ریسرچ کریں کہ یار آنے والے وقت میں کس کس کوائن میں ہارڈ فورک پاسبل ہے تو جب نئے کوائن بنیں گے تو آپ کو اس طرح ریوارڈ ملے گا. ایئر ڈراپ تو سب کچھ کو معلوم ہے اکثر مختلف ایکسچینجز والے یہ آفر کرتے ہیں کہ یار اس میں اکاؤنٹ بنا دو یا نئے لوگوں کو انوائٹ کرو تو اس کو ایز اے ریوارڈ یہ دیتے ہیں. لون تو آلریڈی آپ کو پتا ہوگا کہ لون کا کس طرح ہوتا ہے. یعنی قرض پہ قرض یعنی مثلا آپ بینک میں رکھے پیسوں کی طرح کرپٹو کرنسی بھی ادھار پر دے سکتے ہیں اور آپ کو بدلے میں منافع ملے گا. کیا کسی نے کیا ہے یہ کام؟ کیونکہ کرپٹو کرنسی کا کوئی وفاقی کنٹرول نہیں ہے اس لیے یہ دھوکہ دہی کا زیادہ خدشہ ہوتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچاتے رہے. ٹھیک ہے. بعض اوقات کرپٹو ایکسچینج والے آپ کو کہیں گے کہ یار آپ ہمارے پاس جو کرپٹو آپ کا ہے یا USDT یا کوئی بھی کوائن آپ نے خریدے ہمارے پاس رکھ لے تو ہم بطور انعام آپ کو کچھ ایکسٹرا اماؤنٹ دیں لیکن اس سے آپ نے آپ کو بچا دیں. بورڈ اس کے بارے میں معلومات ہے؟ بورڈ ہاں سر کے تھوڑے سے یہ خود بخود وہ ٹریڈنگ کرتے ہیں نا وہ ہاں بالکل آٹومیٹک بالکل. جو ہوتے ہیں. ہاں بعض اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ جو ایکسچینجز ہے نا بائنانس اس میں ہم یہ پریکٹیکل بھی کریں گے کہ لیٹ سپوز ہمارے ساتھ ٹائم موجود نہیں ہے تو ہم کچھ اماؤنٹ اپنی $US کا بورڈ کے حوالے کرتے ہیں یعنی کمپیوٹر پروگرام کے حوالے کرتے ہیں کہ یار میرے لیے یہ ٹریڈ کرو جب مارکیٹ اوپر جائے تو اس کو سیل کرے جب نیچے آئے تو خریدے تو آٹومیٹک طریقے سے یہ کام کرے گا بورڈ. لیکن اس کے علاوہ کچھ ویب سائٹ ہے مشہور ویب سائٹ ہے میں وہ ویب سائٹ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ آپ مکمل طور پر اس کو پیسے دیتے ہیں اور وہ آپ کے لیے وہ ٹرانزیکشن وغیرہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ مختلف طریقے جسٹ نالج کے لیے. ٹھیک ہے. نالج کے لیے سیمپل لیکن ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے آپ اپلائی کرو. ہم زیادہ تر فوکس ڈیلی ٹریڈنگ پہ کریں گے ڈے ٹریڈنگ. سر جی ایئر جی. ڈراپ کا ایکسپلین کئی ایئر ڈراپ مطلب دا رہے نا چیارا مثلا وہ زمان کمپنی دا اور منگ یہ نوے ایکسچینج لانچ کو مثلا میں کہتا ہوں کہ یار ہماری کمپنی نے یہ کرپٹو کرنسی کا ایکسچینج لانچ کیا ہے اور جو بندی اس میں اکاؤنٹ بنائے گا ٹھیک ہے تو ہم پلان کوائن اس کو ریوارڈ میں دے دیں گے یعنی 10 کوائن دے دیں گے اس طرح وغیرہ. یہ سمپل پام ہے ایئر ڈراپ کا ایز اے گفٹ. سر یہ جو لون ہے نا یہ لیوریج میں آتا ہے کہ نہیں جو ہم لوگ تو ٹریڈنگ میں لیوریج اور جو ساری چیزیں رہتے ہیں نا. ہاں یہ بعض اس طرح میں نے بتایا کہ بعض ایکسچینج والے ان کے پاس اپنا فنڈ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ ان کی اماؤنٹ جو انہوں نے ان کے پاس ایز اے لون رکھا ہوا ہے وہ لیوریج کے طور پہ آپ لوگوں کو دیتے ہیں. تو پھر اس لیوریج پہ جو منافع ہوتا ہے تو ایز اے ریوارڈ فائنلی جو کمپٹیشن وغیرہ کرتے ہیں نا پھر اس کو آپ لوگوں کو دے دیا. اس سمپل مثال یہ بھی ہے. یہاں تک سمجھ آ گئی؟ سر میرا ایک سوال ہے. اچھا جی. سر یہ جو لیوریج کے طور پہ دیتے ہیں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ لون وغیرہ تو یہ تو سود میں ہوا نا پھر. اچھا آپ کا یہ سود کوشچن ہوا نا. ہاں یہ تو سود میں آتا ہے نا یہ انڈائریکٹلی فیوچر سود ٹریڈنگ میں کرنا انڈائریکٹلی سود میں آتا ہے. سود ہے. بالکل جی. فیوچر وہ ٹریڈنگ آپ کو کلیئرلی بتاتا ہے کہ یار آپ ہمارے پاس یہ پیسے رکھ لے 3% 5% اس طرح ہم آپ کو انٹرسٹ ریٹ پہ دوبارہ ریٹرن کریں گے تو یہ ڈائریکٹ سود ہے. بالکل نہیں فیوچر ٹریڈنگ کرنا یہ بھی سود ہے. ہاں فیوچر ٹریڈنگ کرنا وہ تو سود ہے ہی وہ تو ایڈوانس میں وہ بتاتے ہیں کیا ایک تو سود کی ضمن میں بھی آتا ہے دوسرا یہ کہ وہ اسلامی اصول ان کے منافی بھی ہے کہ کیونکہ وہاں پہ ہمارے ساتھ قبضہ نہیں ہوتا جو چیز ہم خریدتے ہیں وہ ہم کانٹریکٹ کے تھرو وہ ڈیلنگ کرتے ہیں نا تو دونوں لحاظ سے وہ ریکمینڈڈ نہیں ہے تو فیوچر فرسٹ ٹریڈنگ. اچھا سر پھر ہم صرف اسپاٹ ٹریڈنگ کریں گے
تو یہاں پہ ہم نالج زیادہ تر اسپاٹ کی دے دیں گے، فیوچر کا ویسے ہی معلومات کے لیے نالج دیں گے کہ یار لوگ فیوچر ٹریڈنگ کس طرح کرتے ہیں، اس کی فوائد کیا ہے، اس کے نقصانات کیا ہے، وہ ویسے نالج کے لیے شیئر کریں گے، لیکن ہم خود نہیں کرتے اور نہ ریکمینڈ کرتے. ہمارا فوکس اسپاٹ ٹریڈنگ پہ ہوگا، جتنا بھی پریکٹیکل کام ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور نالج کے لیے ہمارے ساتھ ایک اور ایکسچینج ہے، اس کا نام ہے بٹ گیٹ. اس سر میں یہ کافی اویلیبل ہوگا کیا جی، ریکارڈ فارم میں یہ اویلیبل ہوگا؟ ابھی تو نماز کا ٹائم بھی ہے میرے خیال میں، آج ابھی لمبا. ہم یہ فنش کرنے والے ہیں، جسٹ 5 to 10 منٹ میں یہ کور اپ ہو جائے گا. اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک. اچھا، بٹ گیٹ ایکسچینج کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ وہاں پہ ایک فیچر اویلیبل ہے کاپی ٹریڈنگ. کاپی ٹریڈنگ یہ ہوتا ہے کہ لیٹ سپوز آپ لوگ مجھے فالو کرتے ہیں، تو جو ٹریڈ میں لگاتا ہوں سیم ٹو سیم ٹریڈ آپ لوگ بھی لگائیں گے آٹومیٹک طریقے سے. لیٹ سپوز میں منافع کرتا ہوں تو آپ لوگ بھی منافع کریں گے، اگر میں نقصان کرتا ہوں تو میں بھی نقصان کروں گا، تو آپ بھی نقصان کریں گے. تو اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے کہ یار کاپی ٹریڈنگ کیا ہوتی ہے. بعض لوگ سر یہ کافی ٹریڈنگ کرنا صحیح ہے؟ یار نارملی جو کرنٹلی اویلیبل ہے وہ ایکسچینج میں وہ کیا نام ہے فیوچر ٹریڈنگ میں ہے، تو اس لیے جائز نہیں ہے. اگر اسپاٹ ٹریڈنگ میں آ گیا تو پھر زبردست بات ہوگی. ٹھیک ہے سر. ہاں جی ہاں، وہ آگے چل کے ہم بعض لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہے نا، ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ یار فیوچر ٹریڈنگ کیا ہے، اسپاٹ ٹریڈنگ کیا ہے. تو جب کل کا لیکچر ہوگا اس میں ہم یہ ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ کچھ ٹرمینالوجی ہے، اس میں صرف روشنی ڈالوں گا، یہ آخری سلائیڈ ہے. ٹھیک ہے، یعنی کرپٹو کرنسی کی ٹریڈنگ کے لیے ضروری اصطلاحات. جس طرح ہم انگریزی زبان سیکھتے ہیں نا، تو اس کے لیے پہلے ہم اے بی سی سیکھتے ہیں، یا اردو زبان الف با تا سیکھتے ہیں. تو سیم اسی طرح جب کوئی کرپٹو کی دنیا میں آتا ہے، اس پہ میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے، وہ بھی میں شیئر کروں گا وضاحت کے لیے، لیکن ویسے یہاں پہ روشنی ڈالتا ہوں. تو کرپٹو کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ کو ویسا اس کا نالج ہونا چاہیے، کیونکہ یہ الفاظ ہم بار بار سنیں گے. شاید زیادہ لوگوں کو پتا ہوگا، لیکن جو نہیں ہے ان کو یہ پتا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو ہولڈ آلریڈی ہم نے بتا دیا کہ ایک لفظ نارملی ہم یوز کریں گے ہولڈنگ یا ہولڈ. ہولڈ کا پتہ ہے نا، آپ روکنے کو کہتے ہیں ہولڈ. اس کا مطلب یہ کہ آپ کرپٹو کرنسی خرید کر بیٹھ جائے اور اس کی مہنگا ہونے کا انتظار کرے. سمپل الفاظ میں اگر کوئی کہتے کہ یار میں اس کو ہولڈ کر رہا ہوں 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، تو ہولڈ کا مطلب یہ کہ خرید لو، انتظار کرو، پھر آخر فروخت کرو. ستوشی، جس طرح ہم نے بتایا نا کہ بٹ کوائن کو جس بندے نے ریکمینڈ کیا تھا یا ڈیولپ کیا تھا، اس کا نام ستوناشی تھا. تو اس طرح اس کو ستوشی کہتے ہیں مختصر طور پر، یعنی سیٹ ایس اے ٹی ایس، مختصر طور پر اس کو ستوشی بھی کہتے ہیں. اور ایک بٹ کوائن میں جس طرح ہمارے ساتھ پاکستانی کرنسی میں 100 میں کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ 100 روپیہ. ٹھیک ہے، تو ایک بٹ کوائن میں 10 کروڑ یعنی 100 ملین ستوشیز ہوتی ہے، جیسے کہ 1 روپے میں 100 پیسے. تو بس ویسے ایک سمپل ٹرم ہے ستوشی. اچھا، فیاٹ جانتے ہو؟ FIAT، جو ہماری کنونشنل کرنسی ہوتی ہے جس کو ہم پیپر کرنسی کہتے ہیں، اس کو فیٹ کہتے ہیں. ہاں بالکل، یہ کاغذی کرنسی، یعنی وہ کاغذی کرنسی جو حکومت کی طرف سے وضع کی گئی ہو، جیسے روپیہ، ڈالر، یورو، پاؤنڈ وغیرہ، اس کو ہم فیاٹ کہتے ہیں. جب ہم ایکسچینج میں جائیں گے نا، تو اس پہ ہم وہاں بھی لکھا ہوگا کہ فیاٹ، تو اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ کاغذی کرنسی. سمپل. ATH، اکثر کرنسی میں ہم یہ کریں گے کہ اس کا آل ٹائم ہائی کیا تھا. آل ٹائم ہائی یہ کرپٹو کرنسی کی کسی وقت میں سب سے زیادہ جانے والی قیمت ہے. جیسے کہ بٹ کوائن کا آل ٹائم ہائی کیا تھا؟ کسی کو معلوم ہے بٹ کوائن کا آل ٹائم ہائی؟ I think 27,000. 68 نہیں سر 68 یا 69,000 67. یہ 69,000. میں اس کو پریکٹیکل بھی گراف میں بھی کریں گے. مثال کی ایک کوائن ہے، اس نے اوپر سفر سٹارٹ کیا سب سے آخری پوزیشن پر جب وہ پہنچ جائے تو اس کو سمپل انداز میں آل ٹائم ہائی. اس طرح آل ٹائم لو بھی ہے کہ سب سے کم ویلیو. بل مارکیٹ، یہ سب سے زبردست بات ہے. بل مارکیٹ، بیئر مارکیٹ، یعنی زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ یار ابھی انویسٹمنٹ مت کرو، یہ بیئر مارکیٹ ہے، اور جب بل سیزن سٹارٹ ہوگا یا بل مارکیٹ سٹارٹ ہوگا تو پھر منافع ہوگا. سمپل الفاظ میں بل مارکیٹ، اپ مارکیٹ سر، اپ جو اپ سائڈ پہ یس جاتے یس، ہیں. یعنی ایسی صورتحال جہاں مارکیٹ میں کرپٹو کرنسیز کی قیمتیں مسلسل اوپر جا رہی ہو. یعنی آج کل جب یعنی لاسٹ 2 ویکس میں بٹ کوائن کی پرائس اوپر جا رہی ہے نا، تو ویسے ہی بل مارکیٹ، شارٹ بل مارکیٹ کہتے ہیں، یہ خریدار کے لیے موضوع ہے. ٹھیک ہے. اور بیئر مارکیٹ یعنی ایسی صورتحال
जहां मार्केट में क्रिप्टो करेंसी की कीमत मुसलसल नीचे जा रही हो और ये बेचने वालों का तवज्जो, डाउन। यानी बियर मार्केट में लोग नॉर्मली जो असासी उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की है वो सेल आउट करते हैं और बुल मार्केट के स्टार्ट से पहले पहले खरीदारी करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फीलिंग बुलिश एंड फीलिंग, हाँ जी 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 अब Abdurrahman mungkin ketemu question ke. Anyway, feeling bullish. यानी सरमाएकारों को एतमाद है कि क्रिप्टो करेंसी की कीमत ऊपर जाएंगी, यानी आप लोग ये समझ रहे हो कि यार मार्केट की कीमत ऊपर जाएंगी, तो हम इसको कहेंगे फीलिंग बुलिश। और फीलिंग दोनों मैंने बुलिश लिखे, इसको बियरिश रखना। हाँ, फीलिंग बियरिश है ये, ठीक है, बुलिश की बजाय बियरिश। यानी सरमाएकारों को एतमाद है कि क्रिप्टो करेंसी की कीमत ज़वाल फजीर होगी, यानी नीचे की तरफ जाएगी, ठीक है। जिस तरह आज सुबह हुआ था, बिटकॉइन जो है ना थोड़ा क्रैश हो गया था, तो फीलिंग बियरिश हो गई थी हम सब। ब्लड बात ये नॉर्मली यूज नहीं होता, लेकिन वैसे याद रखते कि जब क्या नाम है, बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी की कीमत एक साथ गिर जाए, उसको ब्लड बात कहती है। मून का मतलब ये क्रिप्टो करेंसी की कीमत बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए, यानी जिस तरह आसमान में मून होता है ना, तो क्रिप्टो करेंसी की कीमत जब ऊपर की तरफ चले जाए तो इस तरह होता है। शेक आउट जानते हो? शेक आउट का मतलब ये है कि क्रिप्टो करेंसी की कीमत इतनी गिर जाए कि बहुत से सरमायादार अपनी करेंसी नुकसान पर बेच दे। यानी किसी एक कॉइन में उन्होंने इन्वेस्टमेंट की है और उसकी कीमत मुसलसल गिर रही हो, तो वो कहते हैं कि यार बस जान छोड़नी चाहिए, तो नुकसान में उसको फारिग कर दे। ये लफ्ज़ तो आप लोगों ने सुना होगा, वेल वाला, जानते हो? बार बार आप ये लफ्ज़ सुनेंगे कि यार मार्केट में वेल आ गए, वेल की वजह से मार्केट की ऊपर चली गई या नीचे चली गई। बड़े इन्वेस्टर्स हाँ, बड़े बड़े इन्वेस्टर, यानी एक ऐसा सरमायादार जिसके पास बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी हो, अगर वो सारा की सारी भेज दे या किसी करेंसी से खरीदे तो मार्केट पर इसकी करेंसी कीमत असर पड़ जाएगा, ठीक है, ये सिंपल अंदाज है। और फर्ड, ये लफ्ज़ बहुत मशहूर है, फर्ड, फियर, अनसर्टेनिटी एंड डाउट। इसका मतलब ये है कि किसी क्रिप्टो करेंसी के बारे में बुरी इत्ला या यानी मनफी खबर जिससे सरमायादारों को अपने पैसों का खतरा लायक हो जाए, या तो उसको बेच दे या मजीद इसमें डीसीए करे। अक्सर हम कहते हैं ना कि डीसीए करो, या मजीद सरमायाकारी रोक दे। मसलन कोई मुल्क किसी क्रिप्टो करेंसी को ममनून करार दे या इसकी टेक्निकल टीम में से कोई बंदा छोड़कर चला जाए, जिस तरह रिसेंटली वो FTX मार्केट में हुआ था ना, जिसकी वजह से सारे लोगों को खतरा लायक हो गया कि यार ऐसा ना हो कि हमारी सरमाया ज़ाया हो जाए। अच्छा, पंप एंड डम जानते हो? जब क्रिप्टो करेंसी सस्ती हो और लोग बहुत सारी खरीदारी करने लगे, तो ऐसा माहौल बना जाए कि बहुत सारी अच्छी सरमायाकारी है, और जैसे ही नए लोग खरीदना शुरू करें तो पुराने लोग खूब मुनाफा कमा कर अपनी मार्केट यानी करेंसी में मार्केट वैल्यू पर बेच जाए। कुछ समझ आई इसकी पंप एंड डम की? सर लगे एक्सप्लेन कर दोबारा। सर ये दोबारा एक्सप्लेन करना। हाँ, दोबारा सुनने। जब कोई क्रिप्टो करेंसी सस्ती हो, ठीक है, यानी कोई क्रिप्टो करेंसी सस्ती हो और लोग बहुत सारी खरीदारी करने लगे, यानी क्रिप्टो करेंसी बहुत सस्ती है, लो रेट पे मिल रही है, तो बहुत सारे लोग इसमें खरीदारी करने स्टार्ट करते हैं। तो इसकी वजह से एक ऐसा माहौल क्रिएट होता है, यानी बन जाता है कि बहुत, और लोग ये सोचते हैं कि यार अभी ये टाइम है सरमायाकारी करने के लिए, ठीक है। तो बाज लोग इसमें एडवांस में यानी बड़े बड़े वेल इसमें सरमायाकारी करते हैं, तो नए लोग भी आते हैं कि यार खरीद लो मार्केट ऊपर जाने वाला है। तो मार्केट जिस तरह रिसेंटली बिटकॉइन ऊपर चला गया है ना, पंप हुआ है, तो नए नए लोग आते हैं खरीदारी करते हैं, तो जिन लोगों ने पहले खरीदारी की होती है वो मार्केट रेट पे फरोख्त करते हैं, ठीक है, कमा की। तो फिर क्या होता है, एकदम मार्केट नीचे की तरफ डंप करती है, तो इस सिनेरियो को सिर्फ पंप एंड डंप कहते हैं। अच्छा, ये बात जबरदस्त है। सर इसका मतलब ये हुआ कि पंप में मार्केट ऊपर जाता है और डंप में नीचे आता है। जी जी, सिंपल अंदाज, पंप ऊपर जाना, लेकिन इसके लिए लोग माहौल बनाते हैं कि यार खरीदारी करो करो करो। फिर जो ओरिजिनल लोग है, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर वगैरह ना, जब मार्केट ऊपर जाती है तो मार्केट रेट पे फरोख्त करते हैं जितनी खरीदारी उन्होंने की है,
اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار مزید اوپر جائے گا, ویٹ کرتے تو ایک دم مارکیٹ نیچے لے کے آتی ہے وہ چیز, وہ شارٹ کرتے ہیں فیوچر کی طرح. یہ ایک لفظ ہے فومو. ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ فومو میں مت آنا, فیئر آف مسنگ آؤٹ. یعنی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار مارکیٹ لیٹ سپوز اوپر سفر سٹارٹ کر دے تو بندہ سوچتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ یار میں مارکیٹ سے رہ جاؤں, اور لوگوں نے خریداری کی ہے, ایسا نہ ہو کہ میں نکل جاؤں, تو سب لے رہی ہے تو میں بھی لے لوں. تو اس کو کہتے ہیں کہ یار فوم میں مت آنا, شاید مارکیٹ اور بھی نیچے جائے. اور یہ ایک اور لفظ ہے ڈو یور اون ریسرچ. بعض اوقات کوئی سگنل آپ کو دے دے یا کوئی مشورہ دے دے تو وہ آپ کو یہ بھی کہتا ہے کہ یار ڈو یور اون ریسرچ بیفور انویسٹنگ اور بیفور اغسطل خرسول. سمپل انداز پشتوں میں بائی اینڈ سیلنگ. ٹھیک ہے. فری مائنڈ ایک اور چیز ہے, جب کوئی ڈیولپر کرنسی ریلیز کرنے سے پہلے اپنے لیے کچھ کوائن مخصوص کرتے ہیں. جب کوئی ایک کرپٹو کرنسی ڈیولپ کرتا ہے تو کچھ کوائن اپنے لیے مخصوص رکھتے ہیں, کیا جب یہ لانچ ہوگا تو ہم اس کو سیل آؤٹ کریں گے, تو اس کو فری مائن کہتے ہیں. اور بعض اوقات مائننگ میں ہم کہیں گے یعنی ایکسپلین کریں گے کہ مائننگ کے تھرو کرنسی جو ہے نا نیو کوائن ڈیولپ ہوتی ہے, لیکن جو انویسٹر ہے یا جو ڈیولپر ہے وہ کچھ کوائن اپنے پاس بھی رکھتے ہیں اور پھر وہ لانچ کرنے کے بعد یعنی اچھے اچھے ریٹس پر وہ فروخت کر دیا. بلیڈی منڈے, بلیڈی منڈے کا مطلب یہ آخری ٹاپک ہے. ٹھیک ہے, کہ بعض اوقات فیر کے دن مارکیٹ کریش کر جاتا ہے, یعنی اکثر فیس کے روز کرپٹو کرنسی کی ویلیو گر جاتی ہے, اور اچھے سرمایہ کاری کے لیے یہ خریدنے کا سنہری موقع ہوتا ہے. تو بعض اوقات ویکینڈ ہوتا ہے نا, ویکینڈ پہ مارکیٹ میں کچھ نہیں ہوتا, تو اکثر فیر کے دن بلیڈی منڈے ہوتے ہیں. تو صبح سویرے سویرے آپ لوگ وہاں پہ خریداری نہ کرے. اگر پاکستان میں رہتے ہو تو 9-10 بجے کے بعد مارکیٹ کی صحیح ڈائریکشن کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر بیسٹ ہوتا ہے. تو بس یہ تھا آخری ٹاپک, پتہ نہیں ٹائم زیادہ ہو گیا ہوگا. اور آخر میں ہم شکریہ ادا کریں گے کہ آپ لوگوں نے جوائننگ کی. آخر میں آپ لوگ کوشچن بھی کر سکتے ہیں, مسئلہ نہیں ہے. سر فومو لگ دوبارہ ہوا ہے. فومو فیئر آف مسنگ, اس کا مطلب یہ ہے کہ یار لیٹ سپوز مارکیٹ اوپر کی طرف سفر سٹارٹ کر لے اور آپ نے اس وقت خریداری نہیں کی ہو نا, تو لیٹ سپوز بٹ کوائن کی قیمت تھی 17,000, آپ نے اس وقت خریداری بالکل ہی نہیں کی. جب 18,000 پر پہنچ گیا تو آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہ نیچے آئے گا, لیکن آپ کے ذہن سے الٹ وہ مزید اوپر چلا گیا, 19,000 21,000 تک پہنچ گیا. تو آپ کے پاس اب ڈر پیدا ہو گیا کہ یار باقی لوگ خریداری سٹارٹ کی ہے, ایسا نہ ہو کہ میں رہ جاؤں, تو آپ بھی اس وقت انٹری لیتے ہیں. تو بعض لوگ آپ کو پھر یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یار فومو میں مت آنا, یہ عارضی پمپ ہے, واپس نیچے آئے گا. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ اگر کسی کا کوشچن ہو پھر آخر میں کچھ ہینڈس آپ لوگوں کو دے دوں گا اور پھر یہ سیشن سٹاپ کریں گے. لاسٹ سلائیڈ پہ جائیے گا. اچھا جی, جی یہ والا پری مائن کو ڈیفائن کرنا دوبارہ. اچھا, فری مائننگ کا مطلب یہ ہے کہ مثلا میری ایک کمپنی ہے نا, تو میں یہ سوچتا ہوں کہ یار میں نے ایک نئی کرپٹو کرنسی ڈیولپ کی, ٹھیک ہے, اور میں جب کسی ایکسچینج والوں کو حوالے کرتا ہوں کہ یار یہ میری کرنسی ہے کرپٹو, آپ اس کو لانچ کریں, ٹھیک ہے, تو لیکن ایگریمنٹ ہم ان کے پاس کرتے ہیں کہ یار ان میں سے ہمارے پاس اتنے کوائن رہیں گے, کچھ کوائن آپ جو انویسٹر ہے ان کو دے دیں گے, کچھ اپنے لیے مخصوص کریں گے کہ یار بعد میں اس کو فروخت کروں گا. سمجھ گئے جی؟ جی ٹھیک ہے, سمجھ آ گئی. ہاں ہلو سر. جی سر میں صبح جمعے تو چھٹی ہوئی کیا نا؟ جمعے کے دن ہماری چھٹی ہوگی, جمعے کے علاوہ ہم ریگولرلی کلاس لے لیں گے. باقی آپ سنڈے کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ سنڈے کو چھٹی کرے کہ نہیں. سنڈے چھٹی مت کرنا سر. سنڈے کو کلاس لے لیں سر. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. شکریہ. اچھا اس کے علاوہ فزیکل کلاس کی بھی چھٹی جمعے کے دن ہوگی. آپ کوشچن دوبارہ پوچھ لیجیے. سر جمعے پر روز بعد فزیکل کلاس کی چھٹی بھی. ہاں جی ہاں, جمعے کے دن فزیکل کلاس کی بھی چھٹی ہوگی اور یہ آن لائن کلاس کی بھی چھٹی ہوگی. اوکے سر. سر جمع سر نیٹ ورک لکھتلو واپس پدی باندې لګ نظر ثاني نه کوي. پس شي معنی جی دا لاس کم تاسو وس دا کړو
Last يومين last ما شيء discuss كنت ما كذا ما question وكا تقول لا تبرت revision وكو last كي كم شيء دونا منغا ويل كان أغاثر برت explain كما ها مخصوص question دي اشتا كان أنجي باقي تم explanation سر یومن سر دی ریکارډینګ خو ملاوي کې لړی کنه ریویژن ته زما د اندازې مطابق ضرورت نه کنه ما دا کوم ستاسو دا کوین دغه چې سکرین ښکارېدو لاس ها ورې خزه بیرته سکرین شیر کوم 1 منټ اچھا یہ ها په دې کې کوم کوېسچن کوي تاسو اچھا سکرین ما شیر کو په دې کې تاسو کوم ځای کې کنفیوز چې باغ باندې زباس وکم हेलो स्क्रीन आपको नजर आ रही है जी आ रही है अच्छा इसमें किस चीज की समझ नहीं आई ताकि मैं इसको एक्सप्लेन करूं सर जी सर ये सारी जितनी भी है मैं इसमें नहीं हूँ हाँ ये अच्छा ये जितने भी टॉपिक्स है ना इसकी उर्दू में वजाहत उसकी स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको सेंड करूंगा ठीक है जी ग्रुप में कि होल्ड का क्या मतलब है सेट फियाट अल्ट बुल मार्केट बियर मार्केट ये 14-15 कंसेप्ट है ये 1 मिनट में अभी करता हूँ हाँ ठीक है सर फिर मैं भूल ना जाऊं क्रिप्टो करेंसी से ओके ग्रुप में ओपन करता हूँ इसके दरमियान अगर कोई क्वेश्चन करे तो वो भी कर सके डिस्कशन में मैं ये सेंड करता हूँ ठीक सर मेरा एक सवाल था अच्छा जी सर बाइनांस का अकाउंट कोई हैक कर सकता है नॉर्मली अकॉर्डिंग टू जो गाइडलाइन है वो हैक नहीं कर सकता क्योंकि उन्होंने सिक्योरिटी के लिहाज से 3-4 तरह के ऑप्शन आपको दी है जी ताकि पहला ऑप्शन ये है कि आप अपना ईमेल उसमें लिंक करें इसके अलावा गूगल ऑथेंटिकेटर इसमें लिंक करें बहुत सारी चीजें हैं तो लेट सपोज अगर किसी के पास आपका पासवर्ड मालूम हुआ लेकिन गूगल ऑथेंटिकेटर उसके पास नहीं है या आपका ईमेल नहीं है मोबाइल फोन नहीं है तो इस तरह इजीली पॉसिबल नहीं है ठीक है सर थैंक यू सर वेलकम सर मेरा एक सवाल है एक तो ये है कि बाइनेंस कभी भाग सकता है कि नहीं और दूसरा क्वेश्चन ये है कि सबसे जो ट्रस्टेड वॉलेट है ना जिस पर एतमाद वो कौन सा है अच्छा जी अच्छा पहली बात ये है कि बाइनांस भाग सकता है कि नहीं तो जितने बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं ना अगर वो चाहे तो भाग भी सकती है लेकिन वो मुख्तलिफ हुकूमत है फिर उनको नहीं छोड़ते क्योंकि उन्होंने उनके साथ एग्रीमेंट की होती है कि आप लोगों के पैसे को ज़ाय नहीं करेंगे उसके साथ छिड़छाड़ नहीं करेंगे और दूसरी बात ये है कि सबसे सिक्योर वॉलेट कौन सा है हम आगे चल के वो अगरचे हमारे कोर्स में शामिल नहीं है लेकिन उसको इंक्लूड करेंगे कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने वाले अपने असासे कहाँ पे महफूज करे आया बाइनांस वगैरह में महफूज करे या कोई और सोल्यूशन भी है तो वहाँ पे एक सोल्यूशन अवेलेबल है उसका नाम है हार्डवेयर वॉलेट एक वॉलेट होता है एक्सचेंज वाला वॉलेट एक होता है सॉफ्टवेयर वॉलेट जिस तरह ट्रस्ट वॉलेट हो गया वगैरह ना तो सेम इसी तरह हार्डवेयर वॉलेट होता है आप अपने सारे असासे हार्डवेयर वॉलेट यानी यूएसबी में भी रख सकते हैं तो फिर जब आपके पास यूएसबी होगी वो हार्डवेयर वॉलेट होगी आप किसी भी एक्सचेंज में सेल आउट कर सकते हैं फिर इवन आपसे वो यूएसबी भी गुम जाए ना फिर भी आपकी असासे महफूज होंगे सिर्फ वो पैटर्न आपको याद करना चाहिए जिसको सिक्योरिटी की कहते हैं सर तो जरा पिक्चर राशन का दा जी किताब क्या ना ये उस बुक में नहीं है इस बुक का एडवांस वर्जन है इसमें ये मौजूद है ये आखिरी स्लाइड की एक्सप्लेनेशन है ठीक है जी आखिरी 2 स्लाइड की एक्सप्लेनेशन है इसकी और क्या नाम है एक और टॉपिक था इसकी ये दोनों यानी 12 की एक्सप्लेनेशन मैंने उसमें डाल दिया ठीक है
सर ये बुक हमारे बाजार में मिल सकते हैं यहाँ पे तिमरगरा या इधर ये जो पहला वाला बुक था ये ओल्ड वर्जन था, ये नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। लेकिन ये जो दूसरा वाला है, क्या नाम है, जैसे मैंने अभी रिसेंटली ये चीज आपको सेंड की, 1 मिनट स्क्रीन पे दिखाता हूँ, ये उसका एडवांस वर्जन है, ये थ्योरी के, इसमें प्रैक्टिकल काम नहीं है इसमें। यस सर। आज का लेक्चर जो है ना सारा का सारा, इसमें हमने ये बुक कवर की, इसमें थोड़ी और चीजें है, वैसे एक्सप्लेनेशन के लिए अगर खरीदना चाहे तो खरीद ले, क्योंकि खासकर वो लोग जो क्रिप्टो के एज ए करियर लेते हैं ना, तो उसको ये बुक खरीदना चाहिए। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर दिए भाईजान, आपने रिकॉर्डिंग को ऑन किया था, क्या नाम है, बसीर। यस सर। तो इसको स्टॉप करें ताकि रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाए, बाकी हम डिस्कशन करेंगे, मसला नहीं है सर। तासु भाई स्टॉप को इसे का रिकॉर्डिंग वो स्टॉप हुई सर। अच्छा अच्छा तासु रिकॉर्ड चले आगे बाने क्लिक करें रिकॉर्डिंग स्टॉप से